الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک جمعہ، آج کا اور سفر کا یہ مبارک مہینہ، جس میں بڑے بڑے اولیاء کرام کا عرس مبارک بھی آتا ہے،
جیسا کہ اسی مبارک مہینے میں ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سید السادات ملائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ایک روایت میں ہے کہ وہ سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اسی مہینے میں بڑے بڑے اولیاء کرام کا عرس مبارک بھی آتا ہے، جیسا کہ میرے آقا اور مولا حضور سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی عرس مبارک اسی سفر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی اسی مبارک سفر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام عشق محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کی سفر کے 25 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس لیے اب 2 دن بعد آج سفر کا یہ مہینہ 1445 ہجری اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 23 تاریخ آج ہے، اور چاند کی تاریخ کے حساب سے جو ہے آنے والے منگل کو جو 25 سفر ہوگا، سرکار امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کا عرس مبارکہ ہوگا۔ اس لیے آج کا یہ جمعہ جو ہے سفر کے اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ آج اسی ولی کامل حضرت امام اہل سنت کے مطابق ہی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو، کیونکہ یہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے جاتا ہے، تو جو لوگ سنیں گے ان تمام کے لیے بھی میں دعا ہوں اللہ ہم تمام کو حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت پر تادیر یعنی مرتے دم تک اللہ میں اسی جماعت میں قائم رکھے۔ آئیے کہ قبل اس کے کہ میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ پہلے قرآن پاک کا ہم جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبے میں، یہ بڑے مشہور اور معروف آیات ہے، اور اسی آیت مبارکہ میں وسیلے کا بھی ثبوت موجود ہے۔ یہ ایسا سورہ ہے جو مسلمان کے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے، اور وہ ہر نماز میں سورہ کو پڑھتے ہیں، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو بیچ کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو کہ اے اللہ چلا سیدھا راستہ۔ یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے سیدھا راستہ وہی ہے جو بندہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ تک پہنچ جائے، وہ راستہ سیدھا راستہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
مجھ سے دعا مانگو میرے بندوں کہ اے اللہ ہمیں چلا سیدھا راستہ۔ اب ایک سوال ہوتا مولا سیدھا راستہ تو ہم چلیں گے، لیکن اگر کاش ایسا ہوتا کہ جو راستہ ہم جا رہے ہیں وہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے یا غلط راستہ ہے، تو ہماری کوئی رہبری بھی کر دیتا، ہمیں وہ راستے تک وہ منزل تک پہنچا دیتا جہاں تو ہمیں آنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، جیسے کہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں، کہیں ہمیں جانا ہوتا ہے تو اگر جہاں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے وہاں کا کوئی شخص جو آپ کے ساتھ ہو جو وہاں جا چکا ہے تو آپ اس کو ساتھ لے کر گئے تو آپ کو راستے کا ٹینشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ساتھ ہے وہ لے جائے گا کہ بھائی، جیسے کہ ہم مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اگر ہم کو چار مینار جانا ہے تو ہم سمجھانے کے لیے ایک آسان مثال میں دے رہا ہوں کہ ہم اس کو جس کو چار مینار نہیں معلوم تو وہ ان کو ساتھ لے کر جاتا ہے جو چار مینار کا راستہ جانتا ہے چار مینار۔ اسی طرح دنیا میں یہ روز ہے کہ آج تو گوگل میپ نکل گیا ہے، اگر آپ کوئی ساتھ والا نہیں بھی ہے تو میپ کے ذریعے بھی آپ اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھ منزل تک لے جانے والا ہو تو راستہ آسان ہوتا ہے، جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے وہاں پہنچنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کے ساتھ میپ ہے۔ اگر کوئی راستہ بتانے والا نہ بھی ہے تو میپ آپ کے ساتھ ہے یا کوئی ساتھ آپ کے ہو جائے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی راستے میں ہم دقت یعنی پریشانی اٹھاتے ہیں تو کوئی ہمارا ساتھ دے دیتا ہے تو ہم منزل تک پہنچ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا معاملہ ہے، تو یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کسی کے ساتھ کی جو ہمیں منزل تک پہنچا دے، جو ہمیں اللہ کے پہچان بتا دے، اللہ کی معرفت پہچان کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حضور کے وسیلے سے یہ کرم فرمایا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اور دعا بھی نہیں سکھاتا کہ اے اللہ چلا سیدھا راستہ، تو اب کس کے راستے پر چلنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم اللہ پاک نے فرمایا ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام ہوا، انعامی یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے پہ، تو پتہ چلا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جانا یہی تو وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کا اور بھی آیات قرآن میں ہے، میں یہ ایک آیت کا تو ایک حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ سورہ مائدہ کی آیت 6 پارے میں، یہاں تو اللہ پاک نے وسیلے کا ڈائریکٹ نام لے کر کہا کہ میری راہ میں وسیلہ لے کر آؤ۔ تو قرآن جو قیامت تک ہمارے پاس موجود رہے گا انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے ہم ہدایت پاتے رہیں گے تو ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، احادیث ہمارے پاس ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ جو کچھ بندے ایسے ہیں جو ان کے راستے پہ چلو گے یعنی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے، یعنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہی آیت وسیلے کی بھی دلیل ہے، وسیلے کا بھی اسی آیت میں یعنی سورہ فاتحہ کی یہی آیت میں ثبوت بھی موجود ہے۔ پھر ایک سوال اور یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو اس راستے پر چلو جو قرآن بتا رہا ہے، اس راستے پر چلو جو حدیث بتا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن کے راستے پر چلو، یہ نہیں کہا حدیث کے راستے پر چلو، بلکہ یہ کہا ان کے راستے پر چلو انعمت علیہم جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ یہاں قرآن کا نام نہیں لیا، یہاں حدیث کا نام نہیں لیا، تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو کر رہے گا، یہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ پاک یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کا نام لے کر لوگوں کو بھٹکائیں گے، جس کو آج کے دور میں وہابی کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں، وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں
اور اس کا غلط معنی غلط ترجمہ کر کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، تو اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کچھ لوگ میرے حبیب کی امت میں کہ یہ قرآن کا نام لے کر لوگوں کو بھٹکائیں گے، حدیث کا نام لے کر لوگوں کو بھٹکائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کی یہ آیت مبارکہ میں قرآن کا نام نہیں لیا، حدیث کا نام نہیں لیا، بلکہ اپنے نیک بندوں کا نام لے کر فرمایا ان کے راستے پر پڑھو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ کے نیک اور محبوب بندے جن پر، اچھا سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا کہ ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو ڈائریکٹ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعض وہابی قسم کے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہاں تو اللہ نے کسی بندے کا نام نہیں لیا، تم نے اس آیت میں غوث پاک کو ملا لیا، غریب نواز کو ملا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ راستے پر چلو جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا چلو یہ ایک اس کا ثبوت یہ دے دیں گے کہ اس آیت میں اللہ اپنے محبوب بندوں کا ہی ذکر کر رہا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت بھی قرآن ہی سے ہے۔ تو ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا یا اللہ کہ تیرے انعامی یافتہ بندے کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے اور صالحین پر ہے۔ پتہ چل گیا یہ سورہ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ سے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم نماز میں ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی اس کو سمجھے لوگ آپ سے سوال کر سکتے کہ وسیلہ کیا ہے، تو اسی سورہ فاتحہ سے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر کرنا، ان کی یادیں منانا اور ان کا عرس منانا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، کیونکہ ہم ان کی یاد منا کر، ان کا عرس منا کر ہم اس ولی کا ذکر کرتے ہیں اور اس ولی کے ذکر سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ فاتحہ کی میں زیادہ اور تشریح نہیں کرتا، مختصر میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تشریح کی ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اسلام ہمارے پاس آ گیا، قرآن ہے، حدیث ہے ہمارے پاس، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، جب حضور ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، تو ہمیں غوث پاک کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں غریب نواز کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کے نیک محبوب بندوں کی یعنی ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا بھی میں جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ جب لوگ کہہ سکتے آپ کو جب قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، بس اسی کے ذریعے اسلام سمجھو، تو اگر آپ یہ ذہن میں آپ کے سوال کوئی وہاں بھی ڈال سکتا ہے تو اس کا بھی جواب آپ سن لیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ولیوں کی ضرورت قیامت تک ہر مسلمان کو رہے گی۔ ولی محمد اللہ کے ولیوں کی ضرورت قیامت تک ہر مسلمان کو رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں پہلی وجہ بتا رہا ہوں، ان باتوں کو ذہن میں بٹھائے تاکہ کوئی وہابی آپ سے کوئی سوال کرے تو سر گجاتے ہوئے آگے گئے نہیں معلوم، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں وہابیوں کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، ان کو جو ہے قرآن کی ایسی آیتیں وہابی رٹا دیتے جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتوں کا ذکر کر رہا ہے، مورتیوں کا ذکر کر رہا ہے، وہ آ کر درگاہوں پر پڑھتے ہیں، اور ہم بزرگان دین کے آستانوں پر جانے والے، درگاہوں پر جانے والے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اس آیت کا جواب کیا دینا۔ یعنی کہ برسوں سے بزرگوں کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس آتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں اس کا جواب کیا گیا، لیکن ان وہابیوں کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی رٹے ہوا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ، پہلی وجہ سن لیجیے آپ، ولیوں کی کیوں ضرورت ہے۔ دیکھیں ولیوں کی ضرورت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز آپ کو سمجھنا ہوگی کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ ولیوں کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ وجہ آپ کو سمجھیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ، تو قرآن سے ہم نے سوال کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں، اور قرآن میں
ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر، یعنی اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو یہ بتا کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، کائنات کس لیے بنائی گئی، تو اس کی وجہ کو سمجھیے، کیوں زمین بنائی گئی، آسمان بنائے گئے، چاند تارے سورج۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی خالی دنیا میں ہم سونے کے لیے آئے تو خرگوش بھی ہم سے زیادہ ہے، خرگوش بہت سوتا ہے۔ پوچھے جانوروں کے جو جانکار لوگ ہیں خرگوش کے بارے میں آپ پوچھیے کہ وہ بہت زیادہ نیند کرتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ لمبی عمر جیے تو ہمارے سے زیادہ کوے کی لمبی عمر ہوتی ہے، کوے کی عمر 200 سال تک رہتی ہے، 200 سال تک رہتی ہے، 150 سال کی عمر بھی ہوتی ہے، تو کوے کی بھی عمر لمبی ہے۔ تو کیا پھر دنیا میں خالی سونے کے لیے پیدا کیا بنایا گیا دنیا، تو خرگوش بچہ بنا خالی لمبی عمر کے لیے، تو پھر کووں کی زندگی لمبی ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا ہمیں کھانے پینے کے لیے تو ہمارے سے بڑا پیٹ جانور کا ہے، 4 پر کے جانور کا ہے، گائے دودھ کے لیے ہم سے زیادہ وہ غذا کھاتے ہیں۔ پھر شہوت کے لیے اپنی خواہشات کے لیے ہمیں بنایا گیا، تو بھائی شہوت کے لیے تو آپ کتوں کو دیکھ لیجیے، خنزیروں کو آپ دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ مرغوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی شہوت انسان سے زیادہ ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر ہم سوال کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کس لیے بنایا گیا۔ تو بنانے کے لیے پہلے ایک اور چیز آپ کو سمجھنا پڑتی ہے، وہ مقصد کیا ہے بنانے کا۔ جیسا کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ کام سے نکلتے ہیں، مقصد ہوتا ہے۔ بلا وجہ گھر سے کوئی نہیں نکلتا تو کچھ مقصد کے تحت نکلتا ہے، کوئی کام کے لیے نکلتا ہے، کوئی مسجد آنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے نکلتا ہے، تو کچھ نہ کچھ گھر سے نکلنے کی وجہ ہے، مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن کا جواب سن لیجیے، ہم نے قرآن میں اللہ پاک نے قرآن میں ہر سوال کا جواب عطا فرمایا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقناہ، یعنی ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا انسان، دنیا میں جنات اور انسان کو اللہ نے کیا فرمایا، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتے جنگل میں بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے علاوہ بھی اپنے ماں اور باپ کا پیٹ پانے کے لیے حلال محنت، یعنی محنت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، محنت کرنا، حلال روٹی کمانا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف تسبیح لے کر جانماز میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے کا نام نہیں، حلال روٹی کمانا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت جو ہے محنت اور مزدوری کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ تو اب سمجھ گیا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے پیدا کیا۔ تو لیکن جب دنیا میں آئے، اور اس کا ثبوت قرآن کی اور بھی آیتوں میں دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے میں سورہ ال عمران اور رکوع نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ساری روحوں کو، ہمیں اور آپ کی سب کی روحوں کو اللہ نے ہمیں جسم میں ڈالنے سے پہلے عالم ارواح میں، یعنی روحوں کی دنیا میں جمع کیا، اور جمع کر کر اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ خان و بلا، بتاؤ تم لوگ میں تمہارے لیے کون ہو۔ تو ہم سب کی روح، جس میں جو ہوتی ہے سب کی روح تھی۔ ابھی دنیا میں کوئی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، تب کی یہ بات ہے۔ روحوں کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا تھا، بتاؤ میں تمہارا کیا ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو ہماری روحیں عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے یہ جواب دے چکے ہیں کہ رب ہی ہمارا خالق ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنا ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد جب لوگ اس وعدے کو بھول گئے اور اپنے زندگی میں مست رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، اور اصل رب کی پہچان کیا ہے، معرفت کیا ہے،
دنیا میں آ کر اس خالق کو بھول کر کوئی سورج کی عبادت کرنے لگا، کوئی تاروں کی عبادت کرنے لگا، کوئی پہاڑوں کی عبادت کرنے لگا، کوئی پتھروں کی عبادت کرنے لگا، کوئی جھاڑوں کی عبادت کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان دنیا میں اپنے وعدے کو بھول گیا ہے اور میری عبادت چھوڑ کر، میری پہچان چھوڑ کر وہ سورج کو خدا مان رہا ہے، چاند تاروں کو خدا مان رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں نبیوں کو بھیجا۔ میں آپ کو ولی کی پہلی وجہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، ولیوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں، اور آج سب کا ایک ہی پیغام تھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سارے نبی آئے، اس کے بعد خاتم النبیین آئے، یعنی ہمارے نبی۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ایک ایک بات کو ذرا غور کریں، اس بات ہم بزرگوں پہ آستانوں پر جانے والے ہیں، درگاہوں پر جانے والے لوگ ہیں، ہم سے اگر کوئی وہابی پوچھے ان ولیوں کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو، تو اس کو یہ سمجھنے کے لیے بات بتا رہا ہوں، بعد میں آپ اس کا جواب دینے والے بنے، ورنہ 10 سال 15 سال سے بزرگوں کے آستانے پہ آ رہے، ہمیں آنے کی وجہ ہی نہیں معلوم، تو فائدہ کیا ہے؟ تو لہٰذا پہلے آپ اس بات کو سمجھیے کہ ولیوں کی کیوں ضرورت ہمیں پڑتی ہے، اللہ کے ولیوں کو کیوں ہمیں ان کے پاس آتے ہیں، کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی ضرورت کو آپ سمجھیے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آخری نبی ہمارے نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں بات، یہاں یہ اچھی طرح بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اب قیامت تو کوئی اور نبی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خاتم النبیین، اور یہ میرا حبیب آخری نبی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب نبی کیوں آتے تھے؟ بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ جو بندہ رب سے دور ہو جائے اس کو پکڑتے اور کہتے کہ تو کیا کر رہا ہے، کس لیے دنیا میں آیا ہے، وجہ کیا ہے، تو اللہ کی پہچان کراتے، اللہ کی معرفت کراتے۔ لیکن اب نبی ہمارے آقا علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اب ہدایت کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ آج بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر ہدایت کا کام نبیوں کے ذریعے اللہ لیتا تھا، تو اب نبی تو آئیں گے، ہمارا نبی کا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہمارے نبی پر، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اب سنیے، تو نبی تو نہیں آئیں گے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اب نبی کے نائبین جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ آتے رہیں گے اور اللہ کی عطا سے رسول کے سچے غلام بن کر لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر اللہ تک پہنچاتے رہے۔ ولیوں کی پہلی پہچان ضرورت یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آتے ہیں۔ بولے محبت سے جب پہچان سمجھ آئے، صرف ہم نیاز منت تک نہ رہے، ہم منتیں مانگتے ہیں، نیازیں کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی ولی ہے جی، نہیں بھائی، اصل ان کی زندگیوں کو پڑھیے۔ اب بتائیں غریب نواز علیہ رحمت رضوان جب ہندوستان تشریف لے کر آئے تھے، اس وقت پورا ہندوستان میں گنے چنے چند لوگ ہی مسلمان تھے، لیکن حضور غریب نواز کے وسیلے سے 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اللہ کا فضل ان کے ساتھ تھا، اللہ کی دی ہوئی طاقت ان کے ساتھ تھی، تو لہذا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غریب نواز نے یہ کرم فرمایا کہ کسی کو قرآن پڑھ کر سمجھایا، کسی کو غریب نواز نے قرآن پڑھا کر سمجھایا کہ اللہ کی بات، کسی کو قرآن حدیث پڑھا کر سمجھایا۔ کچھ ایسے تھے جو قرآن کو نہیں مانتے تھے نہ حدیث کو مانتے تھے، ان کو کیسے سمجھایا؟ پھر ان کو کرامت دکھا کر سمجھایا کہ خدا کی قدرت کیسی ہوتی ہے، خدا کی طاقت کیسی ہوتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک کاسے میں انا ساگر کو بلا لیا۔ لوگوں کی عقلیں اس دور میں حیران ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کاسا ہے اور اس کاسے میں پرانا ساگر آ گیا، اور پھر غریب نواز نے بتا دیا اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے، لہذا پھر غریب نواز سے ان کو معافی مانگے، تو پھر سے غریب نواز کے حکم پر غلام نے اس کاسے کو اٹھایا تو انا ساگر پھر بھر گیا۔ تو یہ کرامت کو دیکھ کر، توجہ کریں، اس کرامت کو دیکھ کر لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئی، یار ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ جس میں سارا تالاب آ جاتا ہے، پھر یہ اڈل دے
30,000 लोगों ने कलमा पढ़ा था। 30,000 लोगों ने कलमा पढ़ा था। क्यों? उनको कुरान बताया नहीं समझे, हदीस बताया नहीं समझे, लेकिन करामत देकर समझ गए जो रब अपने बंदे को ये पावर दे सकता है, जो रब अपने बंदे को ऐसी ताकत दे सकता है, यकीनन वही कुदरत वाला है, वही ताकत वाला है, उसी ने सारी कायनात को पैदा किया है। बस गरीब नवाज की करामत को देखकर हजारों लोगों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो। तो वलियों की जरूरत क्यों है? कि इनके जरिए से रब की पहचान होती है। मैं ढोंगी पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के इस दौर में जहाँ हमें वहाबियों बदअकीदों से बचना है, वहाँ पर हमें जो है आज के दौर में ढोंगी किस्म के पीर बाबाओं से भी बचना है, जो सिर्फ गांजा मारना जानते हैं, जो नशे के सिगरेट पीना जानते हैं, जो 10 अंगूठी पहनना जानते हैं। मैं उन गंजेडियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको देखने से शैतान की याद आ जाए। वली तो वो होता है, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वली वो होता है जिसको देखने से खुदा याद आ जाए। ये आसान लफ्ज़ों में पहचान जाता है। वली को देखने से अल्लाह की याद आती है, उसको देखने से अल्लाह अल्लाह करने को दिल चाहता। लिहाजा ये वलियों की पहचान बताई गई है। अब वलियों की पहली जरूरत मैंने बता दिया, इनके जरिए से रब की पहचान होगी। और ये वली, अब देखिए आप जरा और बात बताए, वली चाहे जितने औलिया अल्लाह को आप जानते हो, जिनकी मज़ार दिल्ली में है हम निज़ामुद्दीन औलिया उनको कहते हैं, जिनके मज़ार कलियर में है उनको हम सागर पाक कहते हैं, जिनका मज़ार पाकपटन पाकिस्तान में है उनको बाबा फरीद गंज शकर कहते हैं, जिनका मज़ार अजमेर शरीफ में है उनको हुज़ूर गरीब नवाज कहते हैं, जिनका मज़ार मुबारक जो है बहारी शरीफ में है उनको हज़रत सरकार सुल्तानुल आरफीन बाबा शरफुद्दीन अलैहि रहमा कहते हैं, जिनका मज़ार नामपल्ली में है हम उनको यूसुफैन अलैहि रहमत रिज़वान के नाम से जानते हैं। यानी मैं बताना ही चाहता हूँ ये सारे वलियों को देख ले, दुनिया भर के, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वली वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वली पाकिस्तान में हो, चाहे वो वली श्रीलंका में हो, चाहे वो वली बांग्लादेश में हो, चाहे वो बगदाद में हो, इराक में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, जहां भी अल्लाह के नेक वलियों की मज़ारें हैं। अब तवज्जो से इस बात को सुने, ये है तो अलग अलग जगह आए तो अलग अलग जगह, तवज्जो से सुने आप, आए तो अलग अलग जगह, कोई दिल्ली में आकर ठहर गया, कोई कलियर में जाकर ठहर गया, कोई अजमेर मुबारक में आकर ठहर गया, कोई पाकपटन में आकर ठहर गया, कोई हैदराबाद दक्कन में आकर ठहर गया। ये आए तो अलग अलग जगह है, लेकिन सारे बुजुर्गों का मकसद एक है, वो हुजूर तक पहुंचाना, मंजिल एक है सारे बुजुर्गों की। चाहे वो कादरी हो तो गौसे पाक का मंजिल यही है, हुजूर तक पहुंचाओ। यार जिसने हुजूर को पहचाना उसने रब को पहचाना, ठीक है। चाहे वो चिश्ती हो उसकी भी पहचान है, चाहे नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, तो ये बुजुर्गान दिन आते अलग अलग जगह है, काम एक ही होता है। मिसाल और आसान करके समझाता हूँ कि अगर हमें मदीना पाक जाना है, मदीना मुनव्वरा जाना है, तो मैं तो खैर प्लेन का जमाना लेकिन समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। हमने हैदराबाद से मदीने पाक जाने की ट्रेन पकड़ी, कोई हैदराबाद में बैठा है, तो कोई दिल्ली से बैठा है, तो कोई मुंबई से बैठा है, कोई मद्रास से बैठा है, कोई कलकत्ता से बैठा है। ट्रेन सब, कोई कलकत्ता वाले से पूछो भाई तुम कहाँ जाना है, वो भी कहेगा मदीना जाना है। हैदराबाद वाले से पूछो वो हमें मदीना जाना है। तो ये सिलसिले जो बुजुर्गान दीन है, आए अलग अलग जगह है, लेकिन सबकी मंजिल ही एक है। ये बात समझिए, सबकी मंजिल एक है। कादरी हो या चिश्ती, सोहरवर्दी हो नक्शबंदी, रज़वी हो या अशरफी, ये बुजुर्गान दीन आए अलग अलग जगह है, मकसद उनका एक ही रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पहचान करना। ये बात आपको समझ में आएगा तो आगे बढ़ते हैं। वलियों की जरूरत क्या है और उनका मकसद क्या है। अब ये वली क़यामत तक आते रहेंगे, ये बात याद है। ऐसा नहीं वलियों का दौर खत्म नहीं हुआ, आते रहेंगे। नबूवत का दौर खत्म हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, वली आते रहेंगे और क़यामत के करीब तक आते रहेंगे जब तक अल्लाह का हुक्म रहा। देखिए मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर दौर में कुछ ऐसे बंदों को पैदा जरूर करेगा और वो अल्लाह के ऐसे नेक और महबूब बंदे रहेंगे
جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو ٹالے گا، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالے گا، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو ہے زمین سے سبزہ اگائے گا، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ وہ دعا کر دیں گے تو بارش برسا دے گا، وہ دعا کر دیں گے تو پریشانی اور بلاؤں کو ٹال دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو رکھے گا۔ تو ولی آتے رہیں گے، کوئی مصیبت ہٹانے، کوئی پریشانی ہٹانے، اور کوئی تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے جب فتنے بہت ہو جائیں گے، جب فتنے بہت ہو جائیں گے اس وقت ولیوں کا کام زیادہ ہوگا۔ آج جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلو، اگر جس بزرگ کا ذکر ہمیں آج سننا اور سمجھنا ہے وہ ہے، سمجھنے سے پہلے آپ کو سمجھ آئے امام اہل سنت امام محمد رضا خان، جن کا مزار یوپی کے شہر بریلی شریف میں ہے۔ آج انہیں کی زندگی کے بارے میں سمجھانے کے لیے میں ولیوں کی ضرورت آپ کو بتا دیا کہ ولی آئیں گے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ بہت آسان موضوع ہے اور بہت سے باتیں پیچھے چھوڑ کر آسان اردو میں اور آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، میں نے ولی کی ضرورت آپ کو بتا دیا۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد آج جس ولی کو ہم سمجھنا ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے، دنیاؤں کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کوئی مریدوں نے ان کو لقب نہیں دیا، میں آگے بتاؤں گا کہ کیسے ولی ہے۔ اس لیے ولیوں کا احسان جو ہم مسلمانوں پر ہے، حدیث میں سرکار اخلاق جب تک بندے کا شکر ادا نہ کرے وہ رب کا بھی ناشکرہ ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ جو تم پر احسان کرے اس کا بھی شکر ادا کرو اور رب کا بھی شکر ادا کرو، تو یہ سچے اور اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ تو ہم بزرگان دین کا عرس منا کر اصل میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضور آپ پرانا کوئی کے اس علاقے میں آ کر دین کا کام کیا ہے، آپ تو چلے گئے 300 سال ہو گیا ہے لیکن آج تک آپ کے مزار سے فیض جاری ہے، 300 سال کے اوپر ہو گیا ہے۔ سرکار حسن بن احمد شہید المعروف حسینی بابا کو دنیا سے گئے ہوئے لیکن آج تک فیض جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کا مقصد دیکھے، یمن چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے صرف دین کے کام کے لیے، بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ بات کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو ذرا تھوڑا سا 100-150 سال پہلے آپ کو بیک جانا پڑے گا، 1855 کے دور میں، جس کا 2023 سال رہا۔ 1855 میں اگر آپ چلے جائیں، 100-150 سال پرانی بات ہے، تو آپ کو جنگ آزادی کے بارے میں سمجھا۔ آج 15 اگست بھی جو چلے گئے لیکن آپ کو سن کر حیران ہوں گی، جنگ آزادی یہ پہلے بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ جس ولی کا ہمیں ذکر کرنا ہے اس دور میں انہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آج تک اہل سنت پر ان کا بڑا احسان ہے، اور لاکھوں لوگوں کے ایمان کو انہوں نے بچایا اس دور میں، اور آج تک ان کی وجہ سے ایمان بچا ہوا ہے، عقیدہ بچا ہوا ہے۔ اب سنیے ان کو سمجھنے سے پہلے جنگ آزادی کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ انگریز دھیرے دھیرے جب پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیے اور ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو سب سے پہلے مجاہدانہ طور پر لڑنے کے لیے جس نے آواز اٹھائی وہ ہے حضرت سیدنا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تاریخ یاد رکھنا آپ کو، یہ تاریخ آج کل اسکولوں میں یہ بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے، پوری تاریخ ملیا میٹ پلٹ کر رکھ دی جا رہی ہے، یعنی مغلوں کی تاریخ خاص طور پر بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں عجیب باتیں کی جاتی ہے کہ انہوں نے فلاں مندر کو توڑا تھا، فلاں مندر کو توڑا تھا، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو۔ لہٰذا آپ غور کریں، سب سے پہلے جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والے حضور سیدنا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا آپ دیکھو، ٹیپو سلطان کٹر سنی تھے، یہ بات یاد رکھیں آپ، جو جس کے آپ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس تلوار پر سرکار غوث اعظم کا نام لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعا للہ۔ ٹیپو سلطان کے جو والد تھے حیدر علی، انہوں نے حضرت سیدنا ٹیپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ کی مزار ہے جو آج بھی چنئی میں وہ مزار شریف ہے، تو چنئی یعنی تمل ناڈو میں ان کی مزار مبارک ہے، تو حیدر علی وہاں جا کر دعا کرتے کہ سرکار آپ دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اولاد ہو،
تو میں جب مجھے بیٹا ہوگا تو میں آپ کے نام پر نام رکھوں گا۔ وہ بزرگ کا بھی نام ٹیپو تھا۔ حیدر علی کی دعا قبول ہوئی اور حیدر علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس بزرگ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھا تھا۔ اور ٹیپو سلطان یہ کٹر سنی تھے، ان کا ایک مقولہ یعنی ایک کہاوت ہے کہ بہت مشہور ہے آج بھی، یہ ٹیپو سلطان کی کہاوت ہے اور آج بھی بہت مشہور ہے۔ اب اکثر فرماتے تھے کہ گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی جیو۔ ٹیپو سلطان کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ یہ انگریزوں کی غلامی ہے، گیدڑوں کی زندگی کیا ہے، شیر کی ایک زندگی صحیح لیکن شیر بن کر جیو۔ یہ ٹیپو سلطان علیہ رحمۃ الرضوان کا یہ قول تھا۔ اور آپ کے خیر میں اس پر ٹاپک نہیں جاتا تو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ٹیپو سلطان نے آواز اٹھائی اور ٹیپو سلطان کے بعد جو ہے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا۔ ٹیپو سلطان کو محصور میں آخرکار کئی بار موکی کھانی پڑی انگریزوں کو، ایک بار نہیں کئی بار جنگ ہارے۔ آخرکار کچھ اپنے ہی لوگوں کی سازش کے تحت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محصور کے پاس شہید کر دیا گیا۔ آپ کی جب شہادت ہوئی تو پورے انڈیا میں آپ کی شہادت رنگ لگا، پورے ہندوستان میں لوگوں کا ذہن بننے تیار ہو گیا کہ اب انگریزوں کو بھگانا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، سب میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، سب میں ایک طاقت پیدا ہو گئی اور سب مل کر اب ایک جذبہ پیدا ہو کہ اب ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانا ہے۔ اب سب سے پہلے انگریزوں کو بھگانا کیسا ہے تو آپ جانتے میں سن کر حیران ہو جائیں گے۔ انگریزوں کو بھگانے میں ہندوستان میں سب سے پہلے جس بزرگ نے فتویٰ دیا تھا، مسلمان اس فتوے پہ عمل کرتے ہوئے پورے ہندوستان کے مسلمان ایک ہو گئے تھے، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا نماز کی طرح فرض ہو گیا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت مولانا، یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ ہم تو گاندھی جی نہرو جی کو جانتے ہیں، یہ بھی ہے بھائی، لیکن آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمانوں کا کردار کیا تھا۔ لہذا مولانا مسلمانوں میں علماء کا کردار کیا رہا، انہوں نے کیا محنت کی ہے۔ تو حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، سب سے پہلے میں نے فتویٰ دیا، یہ گوگل پہ سرچ کروں، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کو بھگانا اور انگریزوں سے لڑنا فرض ہے۔ تو آخرکار آپ کو آپ کے فتوے پر ہزاروں لاکھوں مسلمان جمع ہو گئے انگریزوں کے خلاف، اب سب مل کر لڑ رہے ہیں۔ تو انگریزوں نے کو اٹھا کر کالے پانی کی سزا دی۔ کالے پانی آپ سمجھ رہے کالا پانی ہوگا، کالا پانی تھا ہوگا، میں نے اگر آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پر جا کے کالے پانی کی جیل جو آج بھی دلی کے اس آگے سیتاپور کے علاقے موجود ہے، اگر آپ ماریں گے تو جیل نظر آئے گی۔ بس یوں سمجھے کہ وہ جیل جو تھی، جو کالے پانی کی سزا جس کو کہتے تھے، وہ جیل بالکل ایک آئلینڈ پر تھی، چاروں طرف پانی تھا، بیچ میں بنی ہوئی جیل تھی، قیدی بھاگ نہیں سکتا۔ اور اس جیل میں جو وہاں کے جو پولیس تھے اہلکار انگریزوں کے بہت زیادہ ظلم کرتے تھے وہاں کے قیدیوں کو، تو کالے پانی کی سزا دی گئی اور فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں پر رکھا گیا۔ اتنا ظلم و ستم کیا گیا، لیکن یہ اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا، کام بہت لیتے تھے، کام بھی کرتے تھے، اپنی عبادت کو بھی آپ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو جو جیل کا جیلر تھا اس کو بھی ایک دن رحم آ گیا اور آ کر اس نے بھی کہا، مولانا تم بڑے نیک آدمی نظر آتے ہو، اتنا سخت خطرناک معاملے میں بھی تو اپنی عبادت نہیں چھوڑتے، اللہ کی یاد نہیں چھوڑتے اور صبر سے کام لے رہے ہو، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ تم بڑے نیک آدمی ہو، بس تم ایک عرضی لکھ کر انگریز حکومت کو دے دو، میں تمہیں چھوڑا دوں گا۔ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لکھ کر دو؟ کہا تم لکھ کر دے دو کہ جو میں نے فتویٰ دیا تھا اس فتوے کو میں واپس لیتا ہوں، یہ بات غلط ہے، اتنا لکھ کر دے دو میں تمہیں جیل سے چھڑا دوں گا۔ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی نے فرمایا نہ، جو میں نے فتویٰ لکھا ہے ایک ایک لفظ جو لکھا ہے کسی سے ڈر کے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے لکھا ہے، میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا، بہت آسان اردو میں بات، یہاں تک کہ آپ نے فتویٰ لینا واپس نہیں لیا، اسی جیل خانے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ بزرگان دین اہل سنت جنہوں نے دیش سے محبت کرنا بھی سکھایا ہے اور دیش کے لیے جان دینا بھی سکھایا ہے۔ لہذا
مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی نام آتا ہے، جنہوں نے انگریزوں ٹیپو سلطان کی شہید ہونے کے بعد. پھر اور ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا کیف اللہ کیفی رحمۃ اللہ تعالیٰ. سیدنا کیفی، یہ بہت بچے نہیں جانتے ہوئے سیدنا کیفی کون ہے، اور میں نے کہا بھائی یہ بھی جنگ آزادی کے ہیرو ہے. اب انہوں نے یو پی کے اس طرف کے علاقوں میں اچھا ذرا حضرت سیدنا کیف اللہ کیفی یہ وہ بزرگ ہے، یہ بڑے ناخواں تھے، اور ایسے ناخواں تھے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لکھے ہوئے نعت کے اشعاروں کو سنا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت جن کے نعت کو خود سنا کرتے تھے، ورنہ اعلیٰ حضرت وہ اللہ کے ولی، ان کے سامنے نعت پڑھنا لکھنا پڑھنا بہت بڑی بات تھی، لیکن اعلیٰ حضرت جن کے نعت کو سنا کرتے تھے وہ کیف اللہ کیفی ہے. ان کو انہوں نے تقریر کر کر لوگوں کو آزادی کے خلاف ولغلایا، اور یہاں تک کہ ان کو صرف 2 دن کے اندر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. یعنی ایک دن کیس مکرا، دوسرے دن سزا سنائی، تیسرے دن جو ہے پھانسی کی سزا پہ لٹکا دی گئی. تو پھانسی پہ لٹکنے سے پہلے انہوں نے حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے ہنسی خوشی اللہ کی راہ میں جان دی ہے. جو پھانسی پہ لٹکنے سے پہلے جو جان دی ہے نا، تو وہ نعت بھی آج انٹرنیٹ موجود ہے جو انہوں نے پڑھتے پڑھتے جو اللہ کی راہ میں جان دی تھی. یہ اور ایک بزرگ ہے غوث پاک کی اولاد سے، جن کا نام ہے سید ہدایت رسول صاحب، سید ہدایت رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام تھا، اور یہ شاگرد تھے امام احمد رضا خان علی رحمۃ رضوان. اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے. ان کی تقریر بھی سے لوگ ولغلاتے تھے، بہت زبردست تقریر کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں آ کر انگریزوں کے خلاف. اب ایک دن آپ فلاں گراؤنڈ میں آپ کا جلسہ رکھا گیا، تو اس جلسے میں انگریز حکومت سے اس علاقے کمشنر کو یہ دباؤ آیا کہ جلسہ ہونے نہ دیں، تو لہٰذا انگریز حکومت اس جلسے کو رکائے گی. مسلمان جان گئے تھے، تو صبح جلسہ تھا لیکن مسلمان رات میں آنے جمع ہو گئے. ان کو اندازہ تھا کہ صبح پولیس والے میدان میں آنے نہیں دیں گے، وہ صبح آ کر پورا گراؤنڈ کو پیک کر دیں گے. لیکن مسلمانوں کا دیش کو آزاد کرنا اتنا جذبہ تھا، اور سید ہدایت رسول صاحب کی تقریر سننے کا اتنا جذبہ تھا، یہ رات سے مسلمان اس میدان میں آ کر رہنا شروع ہوئے. جب صبح انگریزوں کی پولیس آئی، دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پورا میدان لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے، پورا کا پورا میدان لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے. اب جب یہ سارا میدان بھرا ہوا ہے لوگوں سے کچا کچ، اب استے میں کہا کہ ٹھیک ہے ہدایت رسول کو آنے مت دو. انگریز ڈرتے تھے ان سے، یہ بڑی خطرناک تقریر کرتا ہے، لوگوں کو جذبہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو آنے مت دو. لیکن سید ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایسا اس طرح سے ان کے مریدوں نے ایسا کام کیا کہ پولیس سے چھپ چھپا کر میدان میں ان کو اسٹیج پہ چڑھا دیا. جب اسٹیج پہ چڑھا دیا تو کمشنر آئے اور آ کر دیکھا اتنے میدان بھر کے لوگوں کو گرفتار کرنا تو مشکل ہے. کمشنر صاحب آگے کہا کہ ہدایت رسول ہمیں اوپر سے آرڈر ملا کہ تمہیں گرفتار کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں گرفتار کرو تو ٹھیک ہے لوگوں، ہم سب میں بھی چلتا ہوں ان کے سنگا، کہ گرفتار کرنے کا آرڈر آیا ہے قانون کی طرف سے، تو میں کمشنر کی بلڈنگ میں ٹھہر کر تمہیں تقریر کروں گا. اب کمشنر نے جب دیکھا کہ پوری پبلک ان کے ساتھ آئیں گے، اس نے کہا نہیں، ہدایت رسول جو تقریر کر رہے ہیں تم پہلے کر لو، اس کے بعد گرفتار کریں گے. تو آپ نے تقریر کی، اس کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا. بہت سخت تکلیفیں دی گئی ہے. یہ ہے جنگ آزادی کے ہیرو علماء اہل سنت، محبت سے سنا. لہذا پورے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیا، پورے سنی علماء تھے جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیا، کوئی بدعقیدہ نہیں تھا اس میں، پورے کے پورے سنی علماء موجود تھے. اب ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈالا گیا کیونکہ یہ بیٹے تھے غوث پاک کے، یعنی غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے، یہ یاد رکھیا. تو اب کئی دن جیل میں گزرے. ایک دن لیٹے لیٹے فریاد کی اپنے دادا غوث اعظم سے کہ حضور کرم فرمائیے یہ جیل خانوں سے آزادی ملے. تو اسی رات غوث اعظم خواب میں آئے اپنے بیٹے ہدایت رسول کے، اور پیٹھ پہ آ کر ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرمایا ہدایت رسول ہم نے تجھے آزاد کرا دیا ہے.
یہ کہنا تھا صبح جب ہوئی انگریزوں نے ان کو کہا کہ جاؤ آپ آزاد ہے. آپ جیسے ہی جیل سے باہر نکلے سید ہدایت رسول صاحب کہ سیدھا بھاگے اعلی حضرت کی بارگاہ میں، کیونکہ اعلی حضرت کے شاگرد تھے. جب امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر اعلی حضرت کی بارگاہ سے ملاقات کی اعلی حضرت سے، تو اعلی حضرت اپنے شاگرد کو دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور خریب بلایا اور بلا کر کہا ہدایت رسول پہلے اپنا کرتا ہٹاؤ. بولو نا سبحان اللہ. کرتا ہٹاؤ. جب کرتا ہٹا گیا تو اعلی حضرت نے آپ کے پیٹھ مبارک کو اس جگہ بوسہ دیا جہاں خواب میں غوث اعظم نے ہاتھ رکھا تھا. بولو نا محبت سے سبحان. ولیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کے علم دیتا ہے. ابھی انہوں نے آ کر خواب نہیں سنایا تھا، کچھ نہیں کہا تھا، بس شاگرد کو دیکھا، خریب بلایا اور اعلی حضرت نے کرتا ہٹا کر اس جگہ بوسہ لیا جہاں خواب میں غوث اعظم ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا تھا. اس ہاتھ کا نشان جو ہے آپ کے پیٹھ پر رکھا ہوا تھا. اس لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ دبانے سے کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. یا غوث وہ دبانے سے کیا دبے جس پر وہ حمایت کا پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا. بولے محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا یہ وہ جنگ آزادی کے ہیرو تھے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اس دور کا سیاسی ماحول بھی آپ کو سمجھنا ہوگا، ہے نا. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بزرگوں نے کیا کیا ہے، کیوں لوگوں کا نام لے رہے ہیں. آج کا سیاسی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں 2023 میں، تو آج سناتن دھرم کے نام سے، فلاں دھرم کے نام سے، اب یعنی ہندو راشٹر بنانے کے لیے عجیب عجیب سیاستیں چل رہی ہے. انٹرنیٹ پر نیوزیں بھرے پڑی ہے. تو اسی طرح کسی بزرگ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پہلے اس دور کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہوگا. ایسے آج کے اس دور میں آواز حق کو اٹھانے والے کو دبا دیا جاتا ہے. لوگ اپنی جان کی پرواہ جو نہیں کرتا نا، جو حق بولنے والا، میں سچے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہی اس دور میں سچ کی آواز اٹھا سکتا ہے. ہاں، ورنہ اٹھا کر دیکھیے اپنے میں کہاں جاؤں پر انڈیا کی بات نہیں کرتا، تم اپنے گلی کی روڈ کی بات اٹھا کر دیکھیے. ہمت ہے. اللہ ہم صبر کریں، ہم ڈر نہیں رہے. اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے. لیکن آج ظالم ہمارے اوپر ایسے چھا گئے ہیں کہ ہم اپنے گلی میں اگر گلی کا کام، روڈ کا کام نہیں ہوتا، ہم آواز نہیں اٹھا سکتے. اٹھائیں گے تو دوسرے دن اسی گلی کا لیڈر پہلوانوں کو بھیج کر آپ کو اٹھا لے گا. یہ آج ہمارا حد سچ بات ہم بول نہیں سکتے، لیکن بزرگان دین سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. اور اس دور کے سیاسی ماحول کو دیکھیے، پورا ہندوستان میں مسلمان آواز اٹھا رہے ہیں، ہندو آواز اٹھا رہا ہے، ہر مذہب والا آواز اٹھا رہا ہے کہ دیش آزاد ہونا چاہیے. اور جو سچ آواز اٹھا رہا ہے انگریز ان کو اٹھا لے رہے ہیں. یہاں تک کہ دہلی کے لال قلعے میں، لال قلعے کے پاس 1400 علماء کو، کتنے 1500 کے قریب علماء کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا دلی کے لال قلعے پر، صرف اس لیے کہ وہ آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. تو اندازہ کریں جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں، موت سے ڈر رہے نہیں، کیونکہ انہیں پتا گیا اللہ کی راہ میں اگر مر جائے تو شہید. اللہ سبحانہ. اور شہید کا کتنا بڑا درجہ آپ جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو. تو موت سے مسلمان ڈرا نہیں. اللہ کی راہ میں اگر یہ جان دے دے تو شہید، اور جیت جائے تو غازی. جیتے تو بھی اس کو فائدہ ہے، مرے تو بھی اس کو فائدہ ہے. تو اب انگریزوں نے دیکھا کہ بھائی ہم یہ قوموں میں جو مسلمان سب سے زیادہ ان کے مولوی آ رہے ہیں، ان کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو روکوے کیسے. اور انگریز کی شروع سے پالیسی رہی لڑو اور حکومت کرو. سامنے آ لوگ دونوں کو لڑا دیتے. اب جو ہے، اب سنیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے، کس دور میں کیا ہے. میں دور کے حالات آپ کو بتا دیا. ہندوستان کے 1855 1857 اگر آپ چلے جائیں تو اس دور میں پورے انڈیا میں انگریز کو بھگانے کے لیے پورے قوم ایک ہو گئی ہے، اور جو بھی آواز اٹھایا جا رہا ہے اس کو انگریز سے مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے. یہاں تک کہ اب پورے لوگ جب ایک ہو گئے اور جب آواز زیادہ اٹھانے لگی، اور سب سے آگے مسلمان تھا. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا شہیدوں میں کیسے مسلمان تھا. تو انگریزوں نے چال کر سنیے آپ غور سے. اگر نیند آ رہی، بے چینی ہو رہی تو باہر چلے جائے، پرواہ نہیں ہے. ایک بھی بندہ بیٹھے گئے تو میں سناؤں گا.
ذرا اللہ کے واسطے ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیے. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے, لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روڈیوں, پہلوانوں, سود خوروں کے ساتھ بیٹھتے تو ہمارے چہرے پہ نہ ہو اداسی آتی, نہ پریشانی آتی. ہوٹلوں میں ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں. اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تو اداسی چہرے پر نہیں آنا چاہیے. اب میری بات سنیے, دور کیسا تھا, انگریزوں نے ایک چال چلی, بولے یہ مسلمانوں کو اگر ان کو توڑنا ہے تو ان کو آپس میں لڑا لڑا. یہ چال تو سب سے پہلے انگریزوں نے کیا کیا, غلام احمد قادیانی کو تیار کیا کہ تو تیار ہو جا. میں کیا کروں, پہلے تو پہلے تیار ہو کر بول کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں. اب غلام احمد قادیانی تیار ہوا, لوگوں میں پورے ہندوستان میں پھرتا تھا, جہاں مسلمان جا کے علاقے میں ہوتا تھا میں نبی ہوں, معاذ اللہ میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, اور کہتا تھا انگریزوں سے نہیں لڑنا چاہیے. اب سمجھ گیا, انگریزوں سے نہیں لڑنا چاہیے. اب یہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگا تو خیر اس دور کے بزرگان دین اس کو منہ کھٹا کیا. بولیے محمد. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا نا, نبوت کا دعویٰ. تو ایک علاقے میں گیا, جہلم میں. ابھی یہ علاقہ پاکستان میں آ کے, میں اس وقت کی بات کروں, ہندوستان پاکستان بنا نہیں تھا. جہلم میں گیا, جہلم میں وہاں پر جا کر اس نے تقریر کی. قادیانی نے انگریزوں کے پٹو لے کے میں معاذ اللہ نبی ہوں. تو اس وقت وہاں پر 20 سال کے ایک مولانا تھا. عمر کتنی تھی, 20 سال. ان کا نام تھا مولوی حسن. انہوں نے کیا کیا, 22 اشعار عربی میں, کتنے اشعار, 22 حضور کی نعت کے 22 اشعار عربی میں, وہ بھی عربی میں بغیر نقطوں کے لکھا. بولے بہت قرآن کو اگر زیر زبر نقطے نہ رہے تو ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں. تو بغیر نقطے کے 22 اشعار عربی میں لکھا, اور لکھ کر مولوی حسن نے 20 سال کے بعد, اللہ پاک نے علم کیسا دیا تھا, کہا اگر تو نبی ہے, معاذ اللہ تو نبی ہے, تو یہ میرے لکھے ہوئے اشعار کو پڑھ کر بتا. پورے لوگوں کا مجمع ہو رہا ہے. مولانا حسن گئے, اس کو پیپر دیا, تو نبی ہے, تو نبی تو ہر چیز پڑھ سکتا ہے, تو لہٰذا یہ اشعار جو میں نے لکھے ہیں پڑھ کر بتا. یہ اشعار دیکھا, چہرے سے پسینے نکلے, اور وہاں سے اسی مسجد کے لوگوں نے اس کو دھکے مار کر باہر رکھا, یعنی وہاں سے بھاگ گیا. تو وہاں کیا, تو انگریزوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کام فیل ہو گیا. کیا ہو گیا, فیل ہو گیا, اس کی کوئی ہوا نہیں چلی, اور مسلمان آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اب انگریزوں نے دوسری چال چلی. وہ دوسری چال کا نتیجہ ہے آج تک مسلمانوں میں اختلاف ہے, اور آج بھی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں دوسری چال کیا چلی, اور اس چال میں تھوڑا کامیاب ہوئے انگریز, لیکن الحمدللہ مسلمان نے ان کو بھگائے تک, یعنی پورے ہندوستان کے سب لوگوں نے اس کو بھگائے تک خاموش نہیں رہے. لیکن دوسری چال کیا چلی, وہ نبوت قادیانی کی بات تو لوگوں نے مانا نہیں. مسلمان انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی, کیونکہ اس وقت کے بزرگان دین نے اس کو جواب دیا اور سارے مسلمانوں کو بچایا, جس میں حضور سیدنا مہر علی شاہ کا بھی نام آتا ہے. اور حیدرآباد میں جانتے ہیں کتنا, حیدرآباد میں بھی آ رہا تھا, دلی میں پیدا ہوا, قادیان میں, حیدرآباد میں بھی آ رہا تھا, لیکن اللہ سلامت رکھے حضور بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظام سرکار یعنی عثمان علی بادشاہ کو دیکھ کر کہا تھا, خبردار یہ قادیانی حیدرآباد میں ختم نہ رکھے. لہذا خود عثمان علی بادشاہ مرید اور شاگرد تھا بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی کا. جب اس کو پتا چلا یہ انگریزوں کی پیدا کرے ہوئے لوگ ہیں اور حیدرآباد میں آنا چاہ رہے ہیں اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے, تو حضرت بانی جامع نظامیہ کے کہنے پر نظام سرکار نے حیدرآباد دکن کے بارڈروں پر پولیس کو ایسا قلعی کا آرڈر دیا کہ کوئی قادیانی حیدرآباد میں ختم نہیں رکھ سکا. اندازہ کریں کہ انگریزوں کا پورا سپورٹ تھا ان کو, تو اس لیے وہ پیچھے ہار گیا. تو انہوں نے ایک دوسرا کام کیا کہ ایک کام کرو, انہی کی جماعت کے مولویوں کو خریدو, اور خرید کر ان کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہے مسلمانوں کے اندر, بولے نبی سے محبت ہے, بولو محبت, ورنہ بولے ان کے اندر نبی سے محبت زیادہ ہے. انہی کے نبی میں ہی ایسے لوگوں کو خریدو ان کی جماعت سے جو ان کے نبی کے بارے میں ہی غلط لکھے.
اب دیکھیے یہ اس چال میں کامیاب اس چال میں اس دور کے لوگوں کو وہابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب تک یعنی 800 سال مسلمان بادشاہوں نے اس انڈیا پہ حکومت کی ہے. کتنے سال؟ لودھی حکومت ہے، سلطان التمش کا دور ہے، قطب الدین ایبک کا دور ہے، خلجی حکومت کا دور ہے، اورنگزیب یعنی مغلیہ سلطنت کا دور تو 313 سال کا. لہذا 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان کو حکومت کی ہے، اور پورے 800 سال میں پورے انڈیا میں صرف مسلمانوں میں صرف 2 جماعت تھی. کتنے؟ 100 مل کر 2 جماعت تھی، صرف 2. ایک سنی، دوسرا شیعہ. جتنی جماعتیں وہابی ہوتی ہیں، اہل حدیث ہے، آج کل نکل گیا ہمارے حیدرآباد میں، اللہ غارت کرے، جو لوگ ان کو پراپرٹیاں دے کر جو ہے بڑے بڑے مساجد بنا کر معاذ اللہ لوگوں کی ایمان و عقیدے کو خراب کر رہے اور لکھ رہے اہل حدیث جماعت، دیوبندی جماعت، تبلیغی جماعت. میں نے کہا تمہارا وجود تھا ہی نہیں، اور ہندوستان آزاد ہونے کے وقت تم بنے اور انگریزوں نے تمہیں بنایا. اس کا ثبوت کیا میں اور آسان سے بتاتا ہوں. شیعہ بھی کب آنے لگے کہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں جو تھی ہندوستان کی ملکہ، وہ شیعہ تھی. اس کی وجہ سے ایران سے شیعہ بہت ہندوستان میں آئے ہیں. لیکن میں بتانا چاہوں جب ہندوستان آزاد ہوا تو دیکھیں آپ 2 ہی وقف بورڈ بنے. وقف بورڈ کتنے؟ 2. ایک سنی وقف بورڈ ہے، شیعہ وقف بورڈ. یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ اس دور میں کوئی وہابی جماعت تھی ہی نہیں. تم نئے ہو، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اہل سنت و جماعت یہ 100 سال 150 سال 150 سال پرانی نہیں بلکہ 1400 سال پرانی جماعت ہے. باقی کی جتنی جماعتیں بنی ہیں یہ سب جو ہے آپ دیکھ لیں گے تاریخ اٹھا کر 80 سال پرانی. تبلیغ کی جماعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دیوبندی جماعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اہل حدیث جماعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جماعت اسلامی. یہ سب کو بنانے والے کون تھے؟ انگریز. کیونکہ انگریزوں نے دیکھا تو اب سب سے پہلے انگریزوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اسماعیل دہلوی کو خریدا. جب تک سارے دنیا ہندوستان کے سارے مسلمان یا رسول اللہ المدد کہتے تھے، یا غوث المدد کہتے تھے، یا غریب نواز المدد کہتے تھے، اور سارے مسلمانوں کا عقیدے میں کوئی فاتحہ دلاتے تھے، درگاہوں کو جاتے تھے، بزرگوں سے مدد مانگتے تھے. کیونکہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے بزرگان دین اپنی طرف سے مدد نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں. یہ ماننا آج بھی ہمارا ہے. ہم تھوڑا ہی کہتے کہ غوث اعظم اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں، نہ اللہ نے جو اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. لہذا سب مسلمانوں کا عقیدہ تھا وہ میلاد بھی کرتے تھے، گلیوں کو سجاتے بھی تھے، گھروں کو بھی سجاتے تھے، یہاں تک کہ جلوس بھی نکالتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں، آج بھی زندہ ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے اسماعیل دہلوی نکلا. اسماعیل دہلوی نے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اگر کوئی بیان کے بعد کہے کہ مولانا بتا کہ آج 2023 میں بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے. سوچئے اس کتاب میں لکھا کیا تھا جانتے آپ؟ جو انگریزوں کے کہنے پر اسماعیل دہلوی نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کس نے؟ سنی نے نہیں لڑایا وہابی نے. آپ یہ بھی غور کریں، آپ کہتے ہیں یہ سنی مولوی لوگ آپس میں لڑاتے ہیں. نہ ہم نے نہیں لڑایا وہابیوں نے. ان کو انگریزوں نے بنا، کتاب لکھی گئی، کتاب کے ذریعے لڑا. اور کیا لکھا گیا سنیے کتاب میں؟ صراط المستقیم اس کتاب کا نام. لکھنے والا اسماعیل دہلوی. اس نے اس کتاب میں لکھا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، توجہ سے سننا، اور آج وہ کتاب چل رہی ہے، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے نماز پڑھتے پڑھتے تمہیں گدھے کا خیال آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے تمہیں جانوروں کا خیال آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے تمہارے بیوی کا بھی تمہیں خیال آ جائے، تو تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. مسلمان حیران ہو گئے اس بات کو سن کر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا خیال ہونے سے نماز ٹوٹتی ہے؟ پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر، سورہ مدثر تو لوگ پڑھاتے ہیں نا، یہ حضور کا نام ہے. یاسین تو حضور کا نام ہے، طٰہٰ یہ حضور کا نام ہے. مسلمان کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ اسی کتاب میں پھر اسماعیل دہلوی نے اور آگے بڑھے،
بڑھ کر لکھا کہ نبی مر گئے مٹھی میں مل گئے. سب مل کر بولے معاذ اللہ. مسلمان کہ بولنے والا سامنے اگر کوئی بٹو والا رہتا تو سمجھ میں آتی بات, لیکن بولنے والا سر پہ امامہ بھی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے. اب مسلمان حیران ہو گئے, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی معاذ اللہ مردہ ہے. ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اور بزرگان دین کے واقعات سنے, آج تک ہم سنتے بھی آ رہے کہ اللہ کی عطا سے نبی اپنے قبر میں زندہ ہے. یہ نئی بات کس نے کہی؟ جو کیا کہا, نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دوسرا لکھا کہ معاذ اللہ نبی مردہ ہے. آگے بڑھیے, یہ کہتا ہے اسماعیل دیوی اسی کتاب میں لکھا کہ دیکھو نبی تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہے, نبی کی عزت ایسی کرو جیسا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کرتا تھا, بس اتنی عزت کرنا ہے اس میں. اب آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے بات. اب آپ کو ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے, مولانا بات تو کس قدر ٹھیک دکھ رہی ہے. بولے کیا کہ چھوٹا بھائی بڑی بھائی کی عزت کرے, بس ایسا نبی کی عزت کرے. میں نے کہا سنو, اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مارے اور گالی دے تو آپ کیا بولیں گے, گناہگار ہے یا کافر ہو گیا؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ گناہگار ہے. کرنا تو کوئی بھائی نہیں کرتا, اللہ ماشاءاللہ, لیکن اگر آپ حال دیکھ رہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو گالی دے یا مارے تو وہ گناہگار ہوتا ہے, کافر. لیکن نبی کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے, نبی کو گالی دینے والا معصوم کافر ہو جاتا ہے. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ امتی نبی کی ایسی عزت کرے جیسے بڑے بھائی کی عزت کر رہا ہے؟ یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے انگریز کے اشارے پر. اچھا ابھی آپ دیکھیں, میں اکثر اسی لیے کہتا ہوں کہ معاذ اللہ ہمارا جھگڑا وہابیوں سے فاتحہ درود پر نہیں ہے. یہ باتیں جو بچے سن رہے, نوجوان بچے آپ بھی سنو, آپ لوگوں کے پر دین کی ذمہ داری ہے. آپ کھانے پینے عیاشی کرنے معاذ اللہ نہیں آئے ہیں, آپ پر دین کی ذمہ داری اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی ذمہ داری دین کا کام کرے, عقیدے پہ مضبوط رہے, اپنے بھائیوں کا, اپنے بیٹوں کا, اپنی اولاد کا بھی عقیدہ مضبوط رکھے. لہذا اسی کتاب میں ایک اور بات لکھ دی گئی, تقویۃ الایمان اسماعیل دیوی نے لکھا, نبی کو کہہ رہے ہیں. اب آگے سنیے آپ کیا کہا کہ آپ یہاں تک کہ اس نے لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ہاں میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کتابیں آج بھی چھپ رہی ہے 2023 میں, اور یہی جملے آج بھی ان کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہی جملے جو میں آپ کو بول رہا ہوں, نہیں میرے پاس پھر کہہ رہا ہوں ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں, بتا سکتا ہوں. میں لانا بھول گیا ورنہ میں آپ کو بتاتا, یہ میرے روم میں میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا اس طرح اللہ کے بارے میں کہہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. پھر ایک اور انگریز کا خریدا ہوا مولوی, نام ہے اشرف علی تھانوی. جب بھی اب چار مینار کے پاس اگر آپ قرآن لینے جائیں تو ترجمے والی, اردو ترجمے والی قرآن اگر چار مینار کی دکان کے پاس آس پاس جا کر بولو حضرت جب اردو ترجمے والے قرآن دیجیے ہمارے کو, تو یہ کتاب دیتے قرآن دیتے ہیں وہ ترجمہ کرے گی جو اشرف علی تھانوی نے کرا ہے. خبردار رہنا, یہ ایسا ترجمہ مت پڑھو جو وہابیوں نے کیا ہے, وہ ترجمہ پڑھو جو سنی علماء نے کیا ہے. لہذا اشرف علی تھانوی, آپ نے اس نے کیا کیا تھا, اسماعیل دیوی نے کیا کیا بتا دیا. آپ سنیں اشرف علی تھانوی نے کیا کیا. اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے حفظ الایمان, اس کتاب کے صفحہ نمبر 16, اس پر اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کو غیب کا علم ہے, غیب کا علم ہے؟ تو اشرف علی تھانوی نے اس میں جواب دیا کہ خاص نبی کے لیے غیب کا علم کیا خاص ہے, اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے. ایسی غیب کی باتوں کا علم اللہ پاک کتوں, گدھوں, جانوروں, واللہ یہ لفظ لکھا اس میں, پاگلوں کو دیا ہے. مجھے بتائیے نبی کے علم کی مثال گدھوں سے دی جائے گی معاذ اللہ, نبی پاک علیہ السلام کے علم کی مثال جانوروں سے دی جائے گی اور پاگلوں سے دی جائے گی. اگر میں بھی ایک وہابی مولوی کو بولوں بلا کر حضرت آپ کے پاس جو علم ہے ایسا علم کتے کے پاس بھی ہے, ایسا علم گدھے کے پاس بھی ہے, ایسا علم سور کے پاس بھی ہے, ایسا علم پاگلوں کے پاس بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری توہین کر رہے ہو. میں نے کہا تیرے علم کی مثال جانوروں کو دے دو تو غصہ آ جائے, اور تیرا مولوی نبی کے علم کی مثال جانوروں کی دے رہا تجھے غصہ نہیں آتا. الحمدللہ معاشرے کا رسول ہے, ہمیں کہاں برداشت ہوتا ہے باتیں. لہٰذا اس طرح کی باتیں صرف انگریز کے اشارے پر کتابوں میں لکھ کر
کہیں پر کہا گیا معاذ اللہ نبی مردہ ہے، کہیں پر لکھا گیا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، کہیں پر لکھا گیا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہیں پر لکھا گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں پر لکھا گیا کہ سنو کہ غیب کا علم جانوروں کے پاس بھی ہے، نبی کی کیا خاصیت ہے معاذ اللہ، اور کہیں پر لکھا گیا کہ تم دیپاولی کے پوری کھا سکتے ہو، امام حسین کے نام کا شربت نہیں پی سکتے، کہیں پر لکھا گیا کہ اجمیر جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جوان بچی کے ساتھ زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ دور ایسا دور تھا، انگریزوں کے کہنے پر تھانوی بک چکا تھا، رشید احمد گوئی بک چکا تھا، خلیل احمد امبیڈکر بک چکا تھا، قاسم نانوتوی بک چکا تھا، اسماعیل دہلوی بک چکا تھا، مولویوں نے انگریزوں کے ہاتھ پر اپنے ایمان کا سودا کر چکے تھے، اپنے عقیدے کا سودا کر کر ان مولویوں نے مسلمان کو یوں سمجھے کہ سنی کو سنی میں آپس میں لڑانے کے لیے اس طرح کی بیہودے باتیں کتابوں میں لکھی اور چھپائی، مارکیٹ میں بانٹنا شروع کی۔ اندازہ کریں مسلمانوں وہ دور کیسا خطرناک دور تھا کہ چاروں طرف سے پورے ہندوستان میں انگریز کے بکے ہوئے مولوی حضور کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، حضور کی عظمت پر گستاخی کر رہے تھے، کہیں حضور کے علم کا مذاق بنایا جا رہا تھا، کہیں حضور کو بڑے بھائی کی طرح سمجھا جا رہا تھا، کہیں حضور کو مردہ سمجھا جا رہا تھا، کہیں کہا جا رہا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو لہذا جب اس دور میں حضور کی شان پر حملہ ہو رہا تھا، حضور کے علم پر حملہ ہو رہا تھا، حضور کی عظمت پر حملہ ہو رہا تھا، بزرگان دین کی شان و عظمت پر حملہ ہو رہا تھا، اولیاء اللہ کی شان و عظمت پر حملہ ہو رہا تھا، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے دین کو بچانے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ایک ولی کو پیدا کیا، اور اس نے ان تمام مولویوں کا جواب دے کر سب کا منہ بند کیا۔ اسی کو دنیا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کہتی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، بولے محبت سے۔ پورے دنیا میں اور پورے ہندوستان میں جب یہ باتیں کی جا رہی تھی، جواب صرف ایک جگہ سے دے رہا تھا، ایک جگہ سے جواب آ رہا تھا، وہ تھا بریلی شریف، وہ تھا بریلی شریف، نام ان کا امام محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان۔ آپ اندازہ کریں کہ دہلی میں فتنہ اٹھا کہ درود تاج مت پڑھو۔ درود تاج میں کیا جانتے ہیں؟ درود تاج آپ نے سنا؟ جس نے سنا وہ یاد ہوگا، لیکن درود تاج کے ایک لائن میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ درود تاج کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاجی والمراجی والبراخی والعلم دافی البلاء والوباء والعلم۔ اس میں ہم یہ کہہ رہے کہ نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ بولنا سبحان اللہ۔ نبی پریشانیوں کو ٹالتے ہیں، نبی مشکل کشا بھی ہے، لیکن یہ انگریزوں میں پٹو نے فتوا دیا درود تاج پڑھنا شرک ہے۔ مسلمانوں نے کہا کیوں شرک ہے بھائی؟ یہ بلائے اللہ ٹالتا ہے، مصیبت اللہ ٹالتا ہے۔ ذہن دیکھو، اس کو کہتے ہیں شہد میں زہر دینا۔ جو آج وہاں بھی کہتا ہے کیا ویسے پاک کے پاس جا رہے ہو، مشکل اللہ ہٹاتا ہے، کیا ویسے پاک کھڑے ہٹائیں گے؟ نہیں، اس کو کیا معلوم ہے بھائی، یقیناً مشکلیں اللہ ہی ہٹاتا ہے، پریشانیاں اللہ ہی ہٹاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ بس اسی طرح مصیبت اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، پریشانی اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، مصیبتیں اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ بندہ نواز اور یسوع دراز کو بنا دیتا ہے۔ لیکن سنیے آپ، یہ زبانی کہنا الگ بات ہے، 100 کا ایک لکھا، بولنا اور بات ہے، ثابت کرنا اور بات ہوتی ہے۔ ہاں، کسی ماں کے لال میں ہمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ جس کو اپنے فضل سے ایسی صلاحیت دے۔ درود تاج پہ جب یہ فتویٰ، تو دہلی سے مولانا کرامت علی دہلوی، دلی کے یہ بھی عالم تھے، عام آدمی خود مولانا تھے، انہوں نے کہا اچھا درود تاج پڑھنا شرک ہے۔ انہوں نے خط لکھا، اس وقت خط کا دور تھا، نہ انٹرنیٹ آیا نہیں تھا، میسج خطوں سے لوگ بات کرتے تھے، دہلی سے خط گیا بریلی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں،
امام احمد رضا بھی بتاؤں گا کہ کون ہے. ان سے پوچھا گیا حضور ایک بندہ فتویٰ دے رہا ہے کہ داخل بلا حضور کو نہیں کہہ سکتے, اس کا جواب دیجئے. تو اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا, اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا, اس قلم پہ اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ حیران ہو گئے. وہ کتاب آیا بھی ہے, وہ کتاب کا نام ہے الامن والغلاء فی اختیارات مصطفیٰ. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا, سنیں جواب دیا. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا, فرمایا سنو نبی بلا نہیں ہٹا سکتے, اس کا ثبوت قرآن کی 60 آیتیں. بولے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 5 6 7 8 9 10 نہیں, 60 آیتیں. قرآن کی 60 آیتیں اور 300 حدیثوں سے ثابت کیا اللہ کی عطا سے نبی بھی مشکلیں ہٹاتے ہیں. اور آج تک کسی ماں کے لال میں ہمت نہیں ہوئی اس کتاب کا جواب دینے کے. کتاب لکھ کر 100 سال پہلے, آج وہ کتاب کسی وہابی کے سامنے لے کے بیٹھ جاؤ, چل بھائی تیرے کیا کہ اعتراض ہے, بول میں اسی کتاب سے جواب دوں گا. اور اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے اپنی تعریف کچھ لکھی, بولو نا, لکھا تو قرآن کی آیت ہے, لکھا تو حضور کی حدیث ہے, اور وہ کتاب کا نام ہے الامن والغلاء فی اختیارات مصطفیٰ. انٹرنیٹ پر بھی وہ اپلوڈ ہوتی ہے اور مارکیٹ میں وہ کتاب مل جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس دور یعنی اس سیاسی دور کو ذہن میں رکھے, اس دور کے فکروں میں سارے وہابیوں کے منہ کو کھٹا کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں. اچھا, جن ولیوں کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا نا ایسے ولیوں کو, تو بچپن سے پیدائشی طور پر ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے بندے بھی سمجھ جاتے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے. بچپن سے جتنے ولیاں ہیں ویسے تقویٰ پڑھے, ماں پیٹ سے کرامت بتا, غریب نواز کو پڑھے, ماں کے پیٹ سے رہنے سے کرامت بتا. تو ولیوں جن سے اللہ بڑا کام لینا چاہتا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کچھ کام لینا چاہتا ہے, تو ان کا بچپنا بھی ایسا بنا دیتا ہے جسے بڑے بڑے لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 ہجری میں پیدا ہوا, 1200 جس کا 1445 ہجری چل رہا ہے, 1272 72 میں پیدا ہوئے. اور جب آپ پیدا ہوئے آپ کے والد مولانا نقی علی خان, بولو محمد, اور اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان, جو خود بھی اتنے بڑے ولی تھے. آپ کے دادا محترم رضا علی خان اتنے بڑے ولی تھے کہ ایک جگہ سے گلی سے گزر رہے تھے, ہولی کے دن تھے, کسی غیر مسلم عورت نے آپ کے اوپر ہولی پھینک رنگ پھینک دیا. تو مریدوں نے کہا حضور یہ عورت نے آپ پر رنگ پھینک کر آپ کے کپڑے خراب کر دیے, اس کے لیے بدعا کر دیجئے, اس پر اللہ کا عذاب آ جائے. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی, یا اللہ جس طرح اس عورت نے میرے کپڑوں کو رنگا ہے, مولا اس عورت کے دل کو تو اپنی محبت میں رنگ دے. ولی کہاں کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ دعا کر کر ابھی ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے, وہ عورت چھت سے نیچے بھاگتے ہوئے آئی اور حضرت کے قدموں میں گر کے کہا حضور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے. جن کے دادا ایسے ہو ان کا پوتا تو اعلیٰ حضرت ہوگا نا. جن کے دادا ایسے ہو انہی کا پوتا امام محمد رضا خان, نام احمد رضا رکھا گیا. اور آپ دیکھیں جب پیدا ہوئے اور عمر 3.5 سال, کتنے سال توجہ کر میرے طرف, کون آ رہا جا رہا ہے, کتنے سال سے میں نے ابھی کہا نا ولیوں سے اللہ پاک جو کام لیتا ہے بچپنے سے ان سے پتہ چلا ان سے کوئی کام لینا ہے. اب سنیے آپ کہ جن کی عمر جو ہے صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک جو ہے 3.5 سال تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا, گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا. 3-3.5 سال کا بچہ ہمارے پاس, ہم جانتے کیا کرتا, وہ ٹھیک سے بولنا نہیں جانتا, بھی وہ ٹھیک سے بات کرنا نہیں جانتا. لیکن اعلیٰ حضرت جن کو اللہ ولیوں سے کام لیتا ہے تو بچپنے سے ان کی ولایت کا اظہار فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3.5 سال کی عمر میں گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عربی شخص جو ہولی سے لباس سے پتا چل رہا تھا ہندوستان کا نہیں عرب سے آیا ہوا شخص ہے, وہ آیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بات کیا. آپ فرماتے میں نے پورے 1 گھنٹے تک اس عرب سے آنے والے عربی سے 3.5 سال کی عمر میں عربی میں بات کی. بولے یار سبحان اللہ, نہیں سمجھا یہ کرامت نہیں تو کیا ہے. ابھی پڑھا نہیں, ابھی مدرسے میں گئے نہیں, ابھی اسکول میں گئے نہیں,
3.5 سال کی عمر میں، اور اعلیٰ حضرت 10 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹہ عربی میں بات کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی۔ حدیث میں آیا ہے اس کا ذکر، جو اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے محبوب بندوں کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ علم لدنی 3.5 سال کی عمر میں پورا 1 گھنٹہ عربی میں بات کرنا۔ بولو یار سبحان اللہ، کیا یہ ولیوں کی پہچان ہے؟ اچھا، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 4 سال ہوئی، بولو نا سبحان اللہ، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کرنا تھا، یہ آئے اسی کام کے لیے تھے نا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا، سارے وہابیوں کو دانت کھٹے کیے ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے۔ آج دیکھیں آپ، میں بتانا ہی چاہتا ہوں، پھر آپ 4 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد نے آپ کو ناظرہ مکمل کرایا۔ 4 سال 4 مہینے کی عمر مبارک میں آپ نے ناظرہ مکمل کیا، اور جب پڑھنے لگے اپنے والد سے، آپ کے زیادہ استاد ہیں کہ ایک تو آپ کے والد آپ کے استاد تھے، بولو نا سبحان اللہ، اور ایک تھے عبد القادر بیگ صاحب، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، تو لہٰذا 3-4 گنے چنے استاد آپ کے تھے، آپ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ بچپنے سے استاد کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے، جب اس کو ہم پڑھاتے ہیں تو ہمیں پڑھانے میں دیر لگتی ہے، اس کو یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ محبت سے سبحان اللہ، ذہن کا مضبوط اللہ تعالیٰ نے بچپن سے رکھا، کام بھی تو بڑا لینا تھا نا، لہٰذا ذہن کو مضبوط رکھا۔ اب جب آپ کے استاد کا ایک بار آپ پڑھتے بیٹھے ہوئے، ایک بچے نے آ کر استاد کو سلام کیا، السلام علیکم، تو استاد نے جواب نہیں دیا، کہا جیتے رہو۔ بعض لوگ جواب نہیں دیتے، جیتے رہو کہتے ہیں، آج بھی دیکھ لیا اعلیٰ حضرت بچپنے میں ہے، لیکن اپنے بڑے استاد کی بھی ہدایت کر رہے ہیں، ان کو بھی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا استاد محترم یہ تو جواب تھوڑا ہی ہوا، یہ تھوڑا جواب ہوا، جیتے رہو، کیونکہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے، سنیا میں مسئلہ دین کا، شریعت کا، اللہ کے قانون کا، اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو سلام کا جواب دینا واجب ہے، نہیں دیں گے تو کیا کریں؟ تو وعلیکم السلام کہنا آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تھوڑا جواب، جیتے رہو، آپ جواب دیجیے۔ تو شاگرد بھی، جو استاد بھی تھے نا، ان لوگ کے پہلے کے استادوں کے دل بھی صاف ہوتے تھے، غلطی کو غلطی مان لیتے تھے۔ میں استاد تو شاگرد کیا ہمیں سکھا رہا؟ نہ بھائی، وہ لوگ غلطی کو دیکھتے تو مان لیتے تھے، اور ایسے ہی بندے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ لہذا استاد محترم نے اعلیٰ حضرت کی پیشانی چومی اور جواب سلام کا دیا، احمد رضا آج کے بعد کبھی میں ایسا جواب نہیں دوں گا۔ بچپن سے آپ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ آپ کو استاد ایک بار غلام قادر بیگ صاحب آپ کو ایک کمرے میں لے کے گئے، دروازہ بند کیا، اور دروازہ بند کر کہتے احمد رضا ایک بات بتاؤ، بولے کیا؟ کہ تم واقعی انسان ہو یا فرشتے ہو یا جن ہو؟ سچ سچ بتاؤ، میں نہیں بولوں گا۔ آپ مسکرا کر کہا کہ استاد محترم کیوں ایسا کرے؟ بولے میں پڑھانے میں دیر کرتا ہوں، تم یاد کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تمہارا جو ذہن ہے، تمہاری جو باتیں دین کو لے کر، قرآن کو لے کر، شریعت کو لے کر، حدیث کو لے کر، ہم حیران ہیں ایک بچہ 5-6 سال کی عمر میں باتیں ایسی کرے گا۔ لہٰذا 6 سال کی عمر ہوئی اعلیٰ حضرت بھی، یہ کیا منہ مسور کی دال جو لوگ آج چڑ رہے ہیں اعلیٰ حضرت سے، میں کہتا ہوں تم نے ابھی پڑھو اعلیٰ حضرت کو۔ ہاں، اجمیر شریف کے خادم نہیں یہاں سلام نہیں پڑھنا، یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام نہ پڑھے۔ ویڈیو وائرل ہوا اور لوگ کہتے ہیں نہیں صحیح بات ہے۔ ابے یہ بدبخت جو داڑیاں سرے پہ نہیں رکھتے، جو چہرے پر نہ نماز معلوم نہ شریعت معلوم ہے، جو خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ ٹھہر کر دن بھر لوگوں کو لوٹنا ہی کا کام ہے، یہ کیا جانے کہ بزرگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ تم نے لکھ کے لگا دیا کہ یہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھے آپ سب مل کر بتائیے، سلام جو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام آپ نے سنا ہوگا نا؟ کبھی آپ ٹھنڈے دماغ سے اس سلام کو پڑھیے کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے، آپ پڑھیے۔ ان اجمیر کے مولویوں کے باتوں میں مت آئے جو کہتے کہ نہیں ہمارے پاس یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ ابے یہ بتا احمد رضا خان نے اس سلام میں لکھا کیا ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے اس سلام میں اپنی تعریف لکھی؟ نہیں،
اپنے بچوں کی تاریخ لکھی؟ نہیں. اپنے خاندان کی تاریخ لکھی؟ نہیں. کیا آپ نے اپنے علم کی تاریخ لکھی؟ نہیں. پھر لکھا کیا؟ اب سنیں آپ، جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور جب پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. بولو سبحان اللہ. میری آسان اردو آپ کو سمجھ میں آ رہی تھی، بولیے محبت سے سبحان اللہ. میرے حضور کی پیدائش کا وقت کہتے ہو، اعلیٰ حضرت عاشق رسول نے کیا جواب دیا؟ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جو وقت حضور پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت اس وقت پر بھی لاکھوں سلام. بولو محبت سے سلام. کسی نے پوچھا حضور کی آنکھیں کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور نزدیک کے سن جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا نبی کے کان مبارک کیسے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس سلام میں اعلیٰ حضرت نے نبی کے آنکھوں کی تعریف کی ہے، نبی کے پیشانی کی تعریف کی ہے، نبی کے بہوں کی تعریف کی ہے، نبی کے کانوں کی تعریف کی ہے، نبی کے زبان کی تعریف کی ہے، نبی کے ناک کی تعریف کی ہے، نبی کے پیٹ کی تعریف کی ہے، نبی کے ہاتھوں کی تعریف کی ہے، نبی کے پیروں کی تعریف کی ہے، نبی کے معجزات کی تعریف کی ہے، نبی کے مقدس بیویوں کی تعریف کی ہے، نبی کے مقدس گھرانے کی تعریف کی ہے، نبی کے مقدس صحابہ کی تعریف کی ہے. آج عجیب سے ایک دور بنا دے گیا 2023 میں. کیا یہ بریلی کے لوگ میں نے کہا بریلی ہندوستان میں ہی ہے، بریلی کے لوگ یہ تم لوگ جو ہے نا لڑائی کی بات کرتے وہاں بھی الگ ہے، ہم سب کو لے کر چلتے. میں نے کہا نہیں بھائی، سب کو لے کر چلنا نہ یہ قرآن کا طریقہ نہ حدیث کا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. لہذا وہ ہے اعلیٰ حضرت جو 6 سال کی عمر میں 6 سال کا بچہ آپ جانتے کیا کر سکتا ہے؟ کھیلنا کودنا اس کی عمر ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک جس سے کام لینا چاہتا ہے. 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے والد نے مولانا نقی علی خان نے کہا 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، بیٹا تقریر کرو اٹھو. نہ اعلیٰ حضرت نے تیاری کی تھی، کچھ نہیں کی تھی، لیکن والد کے حکم پر اعلیٰ حضرت نے والضحیٰ کی آیت پڑھ کر پورے 2 گھنٹے لوگوں کے مجمع کے سامنے 6 سال کی عمر میں حضور کی تعریف کو بیان فرمایا ہے. جو بچہ 6 سال کی عمر میں تقریر ایسا کرے، جو بچہ 3.5 سال کی عمر میں عربی بولے بغیر پڑھائے، جو بچہ 4 سال اب سنیں ابھی آپ 8 سال کی عمر اعلیٰ حضرت کی 8 سال کی جب عمر ہوئی نا، 8 سال کی عمر میں صرف نوح کی ایک کتاب ہے فارسی میں جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اردو میں کیا تھا، اور اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر تھی 8 سال. اتنی ذکیم کتاب آج بھی ہم علماء نہیں پڑھ سکتے. آج کے دور میں پڑھنے کے لیے یوں سمجھے اب ایک بچہ نرسری کلاس میں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور وہ کتاب ہے 10 کلاس کی. تو نرسری والی کو کیا معلوم بھائی وہ 10 کلاس کا کوشچن کیا ہے، آنسر کیا ہے. اب وہ نرسری والا بچہ بولے ہمارے کو نام یہ کتاب غلط ہے، تو بولیں گے نہیں ٹیچر غلط ہے، یہ بچہ بھی نرسری میں ہے، ان کو ان کی حساب کی کتاب دو. یہ 10 کلاس کی کتاب کیا حساب میں رکھے؟ تو کتاب تو کتاب ہوتی ہے نا. لہذا جو بڑے بڑے علماء پڑھ لکھ کر آگے جانے کے بعد تب کوئی کتاب کا شرح کر سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک کے ذہن علم ایسا دیا تھا حضور کے صدقے میں 8 سال کی عمر اس کتاب کی آپ نے شرح کی ہے. بولے محبت سے. اور سنیں آپ عمر ہوئی 14 سال. بولے محبت سے. کتنی عمر ہوئی؟ 14 سال. اور 14 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دیا. بولے پڑھ لکھ کر اپنے والد سے 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بن گئے. اچھا سنیے آپ ایک بات، یو پی کا ایک علاقہ ہے رامپور. ابھی جو اکھلیش یادو جو پارٹی کے ٹیم کے وہاں پر ایک حالات میں ایک مسلم لیڈر تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا یو پی حکومت نے. تو رامپور کی ایم ایل اے تھے وہ، ابھی بھی رامپور آجمو علاقہ ہے رامپور. اس دور میں رامپور کے ایک بہت بڑے مولانا تھا، مولانا کا نام تھا مولانا ارشاد حسین صاحب. سمجھ سے سنیں بات کو.
बहुत बड़े मौलाना थे रामपुर के, पूरे रामपुर के जितने उलमा हैं उनका अदब करते थे, जितने मौलाना है उनकी इज्जत करते थे। और उन्होंने जो फतवा दे दिए, जो बात कह दिए, इल्म ऐसा था, तक़वा ऐसा था, परहेज़गारी ऐसी थी कि जो वो कह देते उस पर अमल करते थे। तो एक फतवा आया, उस फतवे पर मौलाना इरशाद साहब ने लिख दिया कि ये अमल जायज़ है। तवज्जो से सुनिए आप, थोड़ा इल्मी बात है, गौर से इल्मी बात है। तो आपने लिखा कि ये फतवा जायज़ है और कहा कि बड़े यूपी के जितने मौलाना लोग हैं सबसे फतवा मंगाओ कि जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत है। सब ने कहा भाई इतने बड़े मौलाना, सब ने कहा नहीं ये फतवा सही है, ये फतवा सही है, लिख दिया। तो आपने क्या किया, मौलवी इरशाद हुसैन साहब ने कहा कि एक काम करो, इस फतवे को, आज भी तरीका ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, जब कोई चीज़ सही है या गलत है उसका फतवा पूरे उस दौर के बड़े बड़े जो मौलाना हैं सब मिलकर फैसला करते हैं, आज भी चलता है। तो उन्होंने क्या किया, उस फतवे को रामपुर से बरेली भेजा, क्योंकि उस वक्त बरेली शरीफ में आला हज़रत के वालिद मौलाना नक़ी अली खान का भी नाम था कि भाई उनसे फतवा मंगा लो। तो आला हज़रत के वालिद ने उस फतवे को देखा और उन्होंने भी कहा भाई मौलवी इरशाद हुसैन साहब ने, देखिए कौन उठ रहा जा रहा, उसमें परवाह नहीं, मेरे बता बजो दीजिए, उठने वालों को उठने दीजिए, परवाह नहीं। मौलवी इरशाद हुसैन साहब जो थे ना, उनका जो फतवा बरेली शरीफ पहुंचा तो उनके वालिद आला हज़रत के, मेरे बता बजो दीजिए, जाओ यार उनके जा रहे तो जाओ, तो क्या तुम उसके जाओ बाहर जाके फ्रेश होना, तो उनके आओ, दुरूद पाक पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। जाओ मियां, जा रहे तो जाओ, फ्रेश हो जाओ। लिहाजा मेरे पर तवज्जो दीजिए आप, क्योंकि मैं थोड़ी सी ये कुरान में बहुत अहम बात बता रहा हूँ, अल्लाह पाक ने आला हज़रत को इल्म कैसा दिया था। ये आज जो पक्का दार है ना बरेली शरीफ के लिए, उनके लिए तवज्जो सुने आप। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला के वालिद ने फतवा दे दिया कि ये जो मौलाना इरशाद हुसैन साहब ने लिखा ये सही है। जब ये फतवा लिखकर जो है अपने खादिम को बुलाया कि फ़ौरन पोस्ट कर दो यूपी रामपुर, और फतवा वहाँ पर रखा, तो वहाँ आपका कभी कुछ काम से गया था, आला छोटे से अभी 13 साल 14 साल, आपने उस फतवे को देखा, पढ़ा गौर से और लिखा ये काम गलत है। उम्र 14 साल है अभी, बोले सुभान अल्लाह, और उस फतवे में अपना नाम भी लिख दिया, फ़कीर अहमद रज़ा खान। अब ये फतवा पोस्ट कर दिया गया, पहुंचा रामपुर, मौलवी इरशाद हुसैन ने देखा ये सब लिखा, लेकिन आखिरी में देखा कि मौलवी अहमद रज़ा कौन है भाई, अभी आप तो छोटे बच्चे थे, मशहूर नहीं हुए थे ना, ये कौन है जो मेरे फतवे को गलत कह रहा है। आपने खादिम को बुलाया, बोले ये कौन सा फतवा है, कहा हुजूर ये बरेली से आया है। बोलिए अहमद रज़ा कौन है, कहा हुजूर ये तो मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि अभी तो बच्चे थे ना, मशहूर नहीं थे अभी, तो हमने तो पहली बार सुना है। कहा चलो सवारी का इंतजाम करो, हम खुद जाकर उनसे मिलेंगे। तो ये क्या फतवा उन्होंने दिया है, मेरे फतवा गलत क्यों कहा है। हम गए और जाकर मौलवी इरशाद हुसैन साहब यूपी यानी रामपुर से बरेली आए। जब बरेली आए तो आला हज़रत के वालिद को मालूम हुआ, वो दौड़ते भी आए, उनको इज्जत के साथ सवारी से नीचे उतारा, अपने घर में लाकर बिठाया और हाथ जोड़कर हुजूर आपका आना कैसा हुआ। तो आपने फतवा बताया कि ये जो फतवा आपके घर से आया है ये कौन है अहमद रज़ा, कहा हुजूर ये मेरा बेटा है, छोटा सा शहजादा है, अभी छोटा पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, बोलो यार सुभान अल्लाह। लेकिन इश्क देखिए, इल्म देखिए, अल्लाह पाक अपने गौस से पाक का सदका अहमद रज़ा को कैसे दिया था, कभी तो ये पढ़ रहा है। तो आपने कहा कि फिर ये फतवा कैसे दिया उसने, मेरा मसला गलत है। तो कहा हुजूर ये मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ, शायद उसने शरारत की होगी, बच्चे शरारत करते हैं, छोटे बच्चे शरारत खुद भी लिख देते हैं। तो आपके वालिद और मौलाना इरशाद हुसैन साहब ने समझा कि ये अहमद रज़ा भी जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने शरारत की है, कहा उनको बुलाओ, शरारती बच्चे को मैं देखता हूँ एक बार। उनको बुलाया गया तो आला हज़रत आए सलाम की अदब से मौलाना इरशाद हुसैन साहब को, और सलाम करने के बाद मौलाना इरशाद हुसैन साहब ने कहा शहजादे अभी तुम बच्चे हो, तुम जो है किसी का ऐसा मजाक नहीं करते, ये पेपर पे तुम जानते हो ये फतवा लिखा हुआ है, तुमने गलत लिख दिया, बेटा खेलना है खेलो, लेकिन फतवों पर ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया हुजूर जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, मैं खेलने के लिए नहीं लिखा,
مولانا ارشاد حسین صاحب کہہ رہے دیکھو بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کا دیا ہوا فتویٰ اس میں علمی غلطی ہے. کہا ثابت کر کر بتاؤ. کہا کہ صرف 5 منٹ کا ٹائم دیجئے. پیپر واپس لیا, شروع سے لکھ کر آیا. اس فتوے میں اعلیٰ حضرت نے 14 غلطیاں نکال کر بتائے. کہا دیکھیں گے آپ کو فتویٰ غلط ہے. اعلیٰ حضرت کا اس فتوے کو پڑھا مولانا ارشاد حسین صاحب کیا, کیونکہ پاک لوگ تھے, دل صاف ہوا کرتے تھے, غلطی کو مان لیا کرتے تھے, دل صاف تھا, پاک لوگ تھے. آنکھوں سے جاری آنسو جاری ہوئے اور فرمایا احمد رضا غلط تو ہم ہے اور تیرا فتویٰ صحیح ہے. کیوں؟ ہم نے سب مولویوں نے میرے رتبے کو دیکھ کر فتویٰ دیا ہے اور احمد رضا نے قرآن حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دیا ہے. جن کی 14 سال میں ایسا علم ہو, بولو نا, اب اس کے سامنے کون وہابی ٹکے گا؟ اعلیٰ حضرت کا آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی. بولو محبت سے سبحان اللہ. آج کچھ لوگ کہتے نہیں وہ صرف مولانا تھے. میں نے کہا مولانا نہیں تھے, وہ مفتی, عالم, محقق, محدث. ایک مرید نے خالی اعلیٰ حضرت کو حافظ قرآن لکھ دیا. تو رمضان جیسے مبارک میں نے کہا میں تو حافظ نہیں ہوں لیکن میرے مرید کی بات جھوٹ ہونے نہیں دوں گا. آپ کیا کرتے؟ افطار کے بعد 125 پارہ یاد کرتے اور شام میں تراویح میں سنا دیتے. افطار سے عشاء کے ٹائم پہ 125 پارہ یاد کر لیتے اور شام میں تراویح میں 125 پارہ سنا. اس طرح 1 مہینے کے کم دنوں میں اندر آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا. اب دیکھیں آپ 19 سال کی عمر میں احمد رضا خان حافظ بھی بن چکے تھے, مفتی بھی بن چکے تھے, محقق بھی بن چکے تھے, محدث بھی بن چکے تھے, مفسر بھی بن چکے تھے. ارے 55 علوم پر اللہ تعالیٰ نے امام محمد رضا خان کو مہارت اور امامت کا درجہ عطا فرمایا تھا. اب جب اس وقت یہ فتنہ اٹھا تھا وہابیوں کا جو میں آپ کو سنا رہا تھا, تھانوی کچھ لکھ رہا تھا, گنگوہی کچھ لکھ رہا تھا, قاسم ننانوی کچھ لکھ رہا تھا. ابھی قاسم ننانوی یہ ایسا ذلیل آدمی ہے, اس نے اپنی کتاب تہذیب الناس میں لکھا کہ نبی کا علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے. یہ چھپ رہی ہے کتاب آج بھی اس وقت. یہ ہے سنی وہابی میں فرق. جو نبی کے علم کو کہے نبی سے زیادہ شیطان کے پاس علم ہے, کتابوں میں بات چھپ رہی ہے, یہ بتائے کہ وہابی مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو, جو اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو, جو اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑا وہ بزرگوں کو کیا چھوڑے گا؟ یہ احمد رضا خان تھے. اس وقت میں پوری دنیا میں آپ اکیلے جواب دے رہے تھے اور جواب بھی ایسا, بولو نا سبحان اللہ. بڑے بڑے علماء جن کے آگے سر جھکاتے تھے وہ بریلی کے احمد رضا خان تھے. یہ بات میں صرف ہوائی نہیں کر رہا ہوں, ثابت ہے. آج بھی اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ پڑھ کر دیکھ لے جو مارکیٹ میں ملتی ہے. آپ جانتے ہیں صرف پانی آپ نے پانی کو دیکھا, کئی قسم کا پانی, نالے کا پانی آپ نے دیکھا, بو والا پانی دیکھا ہوگا, صبح ہوگا یہ بو والا پانی, یہ نالے کا پانی. 2-4 قسمیں آپ کے ذہن میں ہوں گی نا پانی کے. لیکن آپ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے علم ایسا دیا تھا, آپ نے پانی کے 40 قسمیں بتائے. بولو یار سبحان اللہ. آج بھی اس کتاب پر پڑھ کر کے بندوں کے میں اس لیے کہتا ہوں ان اجمیر جیسے ڈھونگی, یہ جو خادمہ ہے نا اجمیر شریف کے, میں ہر خادم کی بات نہیں کہوں, 90% پورے خادمہ شیعہ ہے. بیان ریکارڈ اور مجھے پتہ حق, کیونکہ ممبر دیا جاتا حق بولنے کے لیے. میں کوئی لڑائی کے ہے تو ہے بھائی, آپ ہے تو بولو ہے. اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو, فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں دکھو, تم کیا ہو؟ ورنہ اعلیٰ حضرت کے دور میں خود اجمیر شریف کے جو سجادے تھے وہ مرید تھے اعلیٰ حضرت کے. ابھی نئے گھس گئے اس کے اندر اور گھس کے عجیب باتیں کرے. بریلی والے رضویہ سب کو ایسے بولتے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی صاحب کا جب پہلا جب یہ دوسرا انہوں نے کر لیا, جب آپ آئے تھے تو دلی میں ایک کانفرنس کرائی گئی تھی. اس کانفرنس میں جو صوفی کانفرنس دلی کے آزاد میدان میں, اس میں بڑے بڑے مولوی صاحب آئے تھے جو مودی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے اور یہ صوفیہ کسی کو برا نہیں بولتے. تو ایک تقریر میں نام نہیں لے سکتا ہوں مولوی کا, میں نام بھی لے سکتا, ڈر نہیں رہا ہوں.
ورنہ میں نام بھی لیتا جو مولوی نے یہ بات کی ہے، آپ پہچانتے ہوں گے. میں اسی لیے کہ کچھ کچے ذہن کے لوگ بھی ہوتے وہ اتنی علمی بات نہیں سمجھ سکتے، اس لیے نام نہیں بول رہا ہوں. لیکن اسی دلی کے میدان میں اس مولوی نے ایک بات چلا کر دی کہ صوفی کسی کو کافر نہیں کہتے، صوفی کسی کو کافر نہیں کہتے. مطلب ان کا کیا تھا نا، بریلی کے احمد رضا نے کہا یہ کافر یہ کافر. ابے بھائی وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے تو کیا حال ہے، وہ مسلمان کہتے ہیں آپ فیصلہ کر لیں. چلیے آپ فیصلہ کریں، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کو آپ کیا بولیں گے؟ مسلمان بولیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کافر بنایا نہیں، کافر بتایا ہے. بنانے اور بتانے میں فرق ہے. لیکن ایک ذہن دیا گیا آج سے 5 سال پہلے، جس میں دلی کے زمانے وہ مولوی صاحب نے چلا کر کہا کہ بزرگان دین کسی کو کافر نہیں بولتے، یہ مولویوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام نہیں ہے. اشارہ احمد رضا خان کی طرف تھا علیہ رحمت رضوان. اور جتنے مولوی آج کے دور میں 2023 میں جتنے پڑھ رہے ہیں نا، ان کو اگر کوئی مشکل حل ہو جائے، آج بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے نا، آج بھی اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. گھر میں تو پڑھتے ان کی کتابیں، باہر نکل کے ان کے خلاف ہے. تعجب کی بات ہے. تو میں تعجب کرنے لگا، نہیں کوئی آپ کو میں بتاؤں، ولیوں کے سردار غوث اعظم، لیکن غوث اعظم سے بڑے صحابہ میں بڑے ابو بکر، اور ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، اس کے بعد علی. مولا علی بولو محبت سے. خود مولا علی نے اپنے دور میں 70 رافضیوں کو کافر کا فتویٰ دے کر زندہ جلایا تھا. میں نے کہا ولیوں کا سردار علی رافضیوں کو کافر کا فتویٰ دے کر جلائے، کسی کو بڑا نہیں بولتے. بولے حضرت علی کو کیا بولے گا؟ یہ کیا ولایت ملتی ہی علی کے صدقے میں ہے. ولایت کا دروازہ کھلتا ہی مولا علی کے صدقے میں ہے. جب تک مولا علی کی مہر نہ ہو کوئی ولی بول ہی نہیں سکتا. وہ علی اپنے دور میں کافروں کو، رافضیوں کو، خارجیوں سے جنگ بھی کرے، رافضیوں کو جلایا بھی اور بتایا بھی مسلمان الگ ہے اور گستاخی کرنے والا الگ ہوتا ہے. یہ غلط آپ لوگوں کو پروپیگنڈا کیا جائے. ورنہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ آج اعلیٰ حضرت کو ایک آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ نہیں وہ صرف مولانا تھے. میں نے کہا مولانا ولی بھی تھے. بولنا سبحان اللہ. ایک بار مفتی بہار شریعت کے جو مصنف ہے مفتی امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ میں اعلیٰ حضرت کے پاس امام اعلیٰ حضرت بھی مریدوں نے نہیں کیا، میں انشاءاللہ یہی اتوار کو صبح 10 بجے سے تقریر کر رہا ہوں، تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت پکارا امام احمد رضا کو سب سے پہلے وارث پاک نے، جن کا مزار لکھنؤ میں ہے. لکھنؤ میں جو وارث پاک آرام کر رہے ہیں، ان کی ظاہری زندگی میں جب امام احمد رضا ان سے ملنے گئے، لوگوں نے وارث پاک سے آ کر کہا کہ بریلی سے احمد رضا آپ سے ملنے آ رہے ہیں، مولانا احمد رضا ملنے آ رہے ہیں. تو وارث پاک نے فرمایا تھا وہ مولانا نہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہے. ولی کو پہچانتا ہے. مولانا روم نے اپنے کتاب مصنف شریف میں لکھا ولی کو پہچانتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کسی عام لوگوں نے نہیں، ولیوں نے کہا ہے، اشرفی میاں نے کہا ہے. آپ اپنے دور میں دیکھیں تو ایک کرامت سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے 65 سال کے 68 ایئر آپ کی عمر تھی، اور 68 سال کی زندگی میں 22 گھنٹے آپ کام کرتے تھے. میں سچ نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت و جلال کا قسم، 22 گھنٹے آپ کام کرتے تھے. 2 گھنٹے 24 گھنٹے کے زندگی، دن اور رات ملا کے 24 گھنٹے ہے نا، 22 گھنٹے آپ کام کرتے تھے اور 2 گھنٹے آرام کرتے تھے. اور ہر وقت صرف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگ سوالات کرتے تھے، فتوے بھیجتے تھے، حضور آپ جواب دیجیے، اس کا جواب دیجیے، آپ دیجیے. وہ فتوے دلی سے آتے تھے، مدراس سے آتے تھے، وہ فتوے بریلی سے، بلکہ ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے آتے ہی آتے تھے. امریکہ سے آتے تھے، افریقہ سے آتے تھے، ایران سے آتے تھے، بغداد سے آتے تھے، سمرقند سے آتے تھے. بڑے بڑے علاقے میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا، لوگوں کی توجہ بریلی میں امام احمد رضا کی طرف توجہ ہو جایا کرتی تھی. اس دور میں نہ فون کا نہ انٹرنیٹ کا دور، لیکن لوگ امریکہ سے سوال کر رہے ہیں،
حضور آپ جواب دیجیے. لوگ افریقہ سے، افریقہ کا ایتھوپیا، اب دیکھیں میانمار کے، امریکہ میں بیٹھنا ڈائریکٹ فلائٹ لے کے 18 گھنٹے لگیں گے، لیکن ایتھوپیا سے آگے افریقہ جو امریکہ سے بھی آگے ہے، وہاں سے لوگ، ہر کیا مقبولیت ہے. نہ اس دور نہ فیس بک کا دور ہے، نہ واٹس ایپ کا دور ہے، نہ یوٹیوب کا دور ہے، لیکن اللہ اپنے ولیوں کی محبت پورے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لہذا امام احمد رضا سے لوگ افریقہ سے سوال کرتے تھے. حضور آپ جواب دیجئے. اس لیے آپ کو ٹائم نہیں ملتا تھا نا، صرف نماز کے لیے ٹائم بس فتوا دیے. اس کا جواب یہ، اور ہر وقت بس اعلیٰ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یا رسول اللہ آپ کو جانا آپ کو مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اعلیٰ نے پیغام دیا کہ تجھ سے جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. لیکن ان کی روحانیت بھی اعلیٰ حضرت آج بھی فیض ہے، آج بھی فیض ہے. اعلیٰ حضرت سے مفتی امجد علی خان رحمۃ اللہ، یہ بھی خود اپنے وقت کے ان کے پہاڑ ہیں. اگر ان کے بارے میں تو ایک الگ تقریر ہے. مفتی امجد علی خان جو بچے مدرسوں میں پڑھتے جانتے ہیں ان کے بارے میں کتنے بڑے مفتی ہیں. یہ فرماتے میں اعلیٰ حضرت سے پڑھ رہا تھا، اچانک اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ ذرا سی پریشانی آئی، اٹھے کمرے کے اندر چلے گئے، اور 10 منٹ کے بعد واپس آئے تو اعلیٰ حضرت کے دونوں کرتے کے دونوں آستین بھگے ہوئے ہیں، اور آپ نے کرتا اتارا اپنے خادم کے بعد دیا، دوسرا کرتا پہن لیا اور پڑھانا شروع کر دیا. تو مفتی امجد علی خان کہتے ہیں میں نے اس دن اور تاریخ کو نوٹ کر رکھا، اور کچھ دن کے بعد کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، کچھ نذرانہ دیا، چلے گئے. ورنہ میں آپ کو بتاتا اعلیٰ حضرت کا توکل کیا ہے، قناعت کیا ہے، جو بزرگوں کی صفت ہے، سارے سب صفتیں اعلیٰ حضرت کے اندر موجود تھی. لہٰذا آپ دیکھیں جب جانے لگے مفتی امجد علی خان نے کہا کہ آپ کون لوگ ہیں صاحب؟ تو وہ کہہ رہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، تاجر ہے. سمندر سے ایک بار جا رہے تھے، اچانک ایسا طوفان آیا سمندر میں، ہماری کشتی ڈوبنے ہی والی تھی، تو ہم نے بیٹھے بیٹھے کہا احمد رضا مدد کیجیے. بولو سبحان اللہ. مدد کے لیے سمندر میں پکارا تو مفتی امجد علی خان کا تاریخ بھی وہی تھی، دن بھی وہی تھا. تو ہم نے پوچھا پھر ہوا کیا؟ کہا بس اتنا پکارنا تھا کہ اچانک احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ نظر آئے اور ہماری کشتی کو کھینچ کر کنارے رکھ دیا. بولا محبت سبحان اللہ. یہ تو غوث پاک کے سچے غلام. ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اعلیٰ غوث پاک کے کیسے عاشق ہے. بولو یار سبحان اللہ. نہیں دیتا کرامتیں، لوگ کہتے ہیں ان کی کوئی کرامت نہیں تھی، وہ مولانا تھے فتوا دیتے تھے. ابے تو نے پڑھا کیا ہے، تو نے سمجھا کیا ہے؟ اگر بتاتا تو اعلیٰ حضرت ولی نہیں ولی گڑھ بھی ہے، جن کا وصال 25 سفر کو جمعے کے دن 2:38 کو ہوا ہے. آج بھی ان کی کتابوں سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. 100 سال ہو گیا ہے لیکن آج بھی میں آپ کو بتاتا کہ وہاں بھی اس دور میں انگریزوں کے کہہ کر قرآن کے ترجمے کو بدلا رہے تھے. قرآن کو کوئی نہیں بدلا، اس کے معنی کو بدلا رہے تھے. میں پڑھ کر بتاتا ایک ایک آیت نے کہاں غلطی کی، لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اتوار کو آئیں گے انشاءاللہ. یہ اتوار کو صبح 10 بجے آ رہے، ظہر تک، زیادہ وقت نہیں، ظہر تک پھر بات ختم ہو جائے گی. آپ ضرور آئے، اس وقت بتاؤں گا کہ احمد رضا خان کاملین کی نظر میں کیسے تھے، ولیوں کی نظر میں کیسے ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بزرگوں سے محبت کرنے والا بنائے، بزرگوں کا ادب کرنے والا بنائے. یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور قیامت تک ہماری نسل میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان بیٹھے مولا ان سب کو سنی سچا عاشق رسول بنا مولا. بد عقیدہ وہابیوں اور تحریکوں سے کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما مولا. مولا ہم تمام کو دنیا میں رکھ تو ایمان پر رکھ، دنیا سے اٹھا تو ایمان پر اٹھا مولا. ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے صدقے تو فعل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.